جی بھائی سنیں بھائی، پچھلی اٹیمپٹ سے پہلے تک عام طور پہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ اس میں سے صرف ایم سی کیو آئے گا، لیکن وہ آئی کیپ نہیں جو بچوں کو صحیح رگڑا نہ لگائے۔ الحمدللہ آئی کیپ نے پچھلی اٹیمپٹ میں پہلا کویسچن ہی اس چیپٹر میں سے دے دیا، 7 نمبر کا تھا، یہی تھا ٹریو فالس، ٹریو فالس۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ نے نوٹ لکھنے تھے، لیکن پورا چیپٹر پڑھا ہو تو آپ اس کا ریپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کانسیپچول فریم ورک ہے کیا؟ آپ جب گھر سے آ رہے تھے تو اماں نے آپ کو سردیوں کی 1-2 آئٹم بنا کے دی اور کیا کہا، بڑا ظالم ٹیچر ہے تیرا، بہت پڑھاتا ہے، تو میرے بچے شام میں جب تو تھک جائے میرے لال تو اس نے تو باز نہیں آنا پڑھانے سے، تو یہ کھا لیا کری۔ آپ نے کہا اماں ٹھنڈ بہت ہے، فریج نہیں ہے ہاسٹل میں۔ اماں نے کہا ٹینشن نہ لے، تیری ماں سلیقے مند ہے، میں نے اس طرح پیکنگ کی ہے کہ ایک دن میں 1 پیس نکالے گا، وہ علیحدہ پیک ہوا ہوگا، باقیوں کا جو کرارا پن ہے، جو کرسپی پن ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا اماں مجھے اس پہ تو اعتبار نہیں، لیکن ماں تیرے پہ مجھے اعتبار ہے۔ اماں نے آگے سے کیا کہا، تیرا ابا بھی یہی کہتا ہے، مجھے اپنی اماں پہ اعتبار ہے، اس پہ اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ چین چلتی ہے، انسان کو اپنی ماں کے آگے نہ کسی کا کھانا اچھا لگتا ہے، نہ کسی کا سلیقہ اچھا لگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ایسی ہی رہے گی، ٹھیک ہے بچوں۔ کسی کی ماں کی بات کرو، اس کی خالہ پہلے آ جاتی ہے، ہاں بتا یار، ذرا دیکھیں جلدی سے، حافظ شفاعت سے کہنا ہے جی۔ اب سنیں بھائی، یہ ایک پیکٹ ہے، باکس ہے، ٹھیک ہے۔ اس باکس کو کھولا کہ اس کے اندر چاکلیٹ ہوگی تو پتا چلا ایک اور آگے لاک لگا ہوا ہے۔ پھر اس لاک کو کھولا، اس لاک کے کھولنے سے پہلے ایک سلپ لگی ہوئی ہے کہ میں اس لیے یہاں پر ہوں تاکہ بتا سکوں اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے، یعنی سیفٹی پیکنگ۔ کیا آئی ایس بھی کون ہے؟ جو اسٹینڈرڈ پریپیئر کرتا ہے۔ اسٹینڈرڈ پریپیئر کرنے سے پہلے اس نے اپنا ایک لائن آف ایکشن بنایا جسے اس نے کہا کانسیپچول فریم ورک۔ کیا؟ تو کانسیپچول فریم ورک اصل میں اسٹینڈرڈ نہیں ہے، لیکن اسٹینڈرڈ بنانے کے بیسک رولز ہیں، یعنی ہاؤ ٹو یوز دا اسٹینڈرڈس، واٹ آر دا بیسک ریکوائرمنٹس آف یوزنگ دا اسٹینڈرڈس۔ تو سم ٹائم ہم کوئی اسٹینڈرڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، یا وہ بات اس اسٹینڈرڈ میں ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر ہم مدد لینے کہاں جائیں گے؟ کانسیپچول فریم ورک میں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اسٹینڈرڈز کا اوور آل ویو دینے کے لیے کیا بنایا گیا ہے؟ کانسیپچول فریم ورک۔ فائنینشیل رپورٹس آر بیسڈ آن ایسٹیمیٹس۔ اچھا، انٹرو میں تو ایم سی کیو یہ آتا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر بیسڈ آن ہسٹوریکل ڈیٹا۔ ہاں جی، ہسٹوریکل ڈیٹا پلس ایسٹیمیٹ۔ کیسے؟ کاسٹ اور این آر بی وچ ایور از لوور۔ اب بتاؤ، این آر بی ایک ایسٹیمیٹ ہے، ڈیپریسیشن میتھڈ ایک، ڈیپریسیشن ریٹ، ریزیڈول ویلیو، یوزفل لائف، تو کہیں ہسٹوریکل ڈیٹا ہوتا ہے اور کہیں ایسٹیمیٹ۔ ایک ایک لائن میرے ساتھ دھیان سے پڑھنی ہے، میں اس چیپٹر کو ایسے نہیں دے رہا بیٹا پڑھ لینا، کوئی پوائنٹ ہو تو پوچھ لینا۔ جیسے انٹرو کی تھیوری ایک ایک لائن کی پڑھائی تھی، ایسے پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ایریا آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے، رادر دین ہم یہ دعا مانگتے ہوئے جا رہے ہوں اس میں سے نہ آئے، بلکہ ہم یہ دعا مانگ رہے ہوں کہ یار اتنا اچھا تھیوری تیار ہے، اس میں سے کویسچن آئے تاکہ میں ایزی مارکس فوراً لے سکوں، ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ۔ Financial reports are based on estimates and models rather than exact depictions. Depictions mean اندازے، ایگزیکٹ نہیں ہوتے، ججمنٹس بھی ہوتی ہیں۔ کیسے؟ ری ویلیویشن ماڈل ججمنٹ ہے، امپیئرمنٹ لاس ججمنٹ ہے، انویسٹمنٹ پراپرٹی کا فیئر ویلیو گین، فیئر ویلیو لاس۔ جیسے یہ بوائز جانتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس کچھ پلاٹ ہوتے ہیں، وہ ہر دوسرے مہینے پراپرٹی ڈیلرز کو کہتے ہیں بیچنا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر
گاہک ڈھونڈ لیتا ہے, ٹوکن لے لیتا ہے, ریٹ لگوا لیتا ہے, بعد میں کیا کہتے ہیں, نہیں یار میں تو ریٹ لگوا رہا تھا. اس کا مطلب ہے وہ کیا کر رہا ہے, ججمنٹ اپلائی کر رہا ہے. ٹھیک. The conceptual framework establishes the concepts that underlie those estimates, judgments, and models. The purpose of a conceptual framework to assist the International Accounting Standard Board (ISB) in the development of future IFRS and its review of existing. اس کا مطلب ISB کو یہ مدد کرتا ہے کیا بنانے میں, IFRS بنانے میں یا پرانے IFRS کو ریوائز کرنے میں. اب آپ یہ نہ سمجھے گا IFRS ایک دفعہ بن گیا تو وہ ریوائز نہیں ہوتا. ابھی پچھلی اٹیمپٹ میں IS 36 امپیئرمنٹ آف ایسٹس, اس میں صرف امپیئرمنٹ لاس تھا, ریورسل نہیں تھی. پھر IFAC نے اسے چینج کیا, ICAP نے سپلیمنٹ بھیجا تھا 1 مہینے پہلے کہ بچوں کو ریورسل بھی سکھا دو, تو پھر بچوں کو امپیئرمنٹ کی ریورسل بھی سکھائی کیونکہ آپ کی اٹیمپٹ نہیں آئی ہے. اب آلریڈی ICAP کی بک میں ریورسل آف امپیئرمنٹ انکارپوریٹ کر چکا. جس دن میں آپ کو کہوں کہ بھائی اب آپ کے کورٹ میں بال ہے, کرو میری اکاؤنٹیبلٹی, تو تم نے ICAP کی بک پکڑنی ہے, پہلا پیج پکڑنا ہے, صرف ہیڈنگ دیکھے جانا, اور اگلے دن آ کے آپ نے بتانا ہے سر انصاری آپ نے بک میں سے یہ ہیڈنگ نہیں کروائی بھی. انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسی ہیڈنگ ملے گی نہیں, لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے طور پہ اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ بک میں کچھ ہو ICAP کی اور سر نے نہ کروایا, اور کوئی ٹیچر کہے میں نے تجھے وہ کروایا یہ نہیں کروایا تو کیا ہوا, تو آپ نے کہنا ہے سر وہ جو کروایا نا اس پہ آپ کو میں دعا دوں گا, لیکن جو ICAP میں موجود ہے یہ ایٹ لیسٹ کروانا آپ کی ذمہ داری ہے. تو صرف میری نہیں, ہر ٹیچر کی آپ نے یہ رسپیکٹفلی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, رسپیکٹفلی کہ سر کائنڈلی میری یہ اٹیمپٹ ہے, خدا نہ خواستہ اس ہیڈنگ میں سے کویسچن آ گیا تو آپ مجھے یا ریٹرن دے دیجئے کہ اس میں سے نہیں آئے گا. اور نوٹ کیجئے گا کوئی ٹیچر ریٹرن نہیں دے گا, وہ کیا کہے گا کبھی نہیں آیا نہیں آئے گا. بھائی جو کبھی نہیں آیا وہ آ سکتا ہے, پچھلی دفعہ اس میں سے 7 نمبر آئے ہیں, کبھی نہیں آئے تھے, کبھی نہیں آئے تھے. تو اب یہ ٹائم ہے آخری 15 دن اپنے آپ کو دیکھیں کہ بک کی کوئی ہیڈنگ ٹیچر نے چھوڑی بھی تو نہیں ہے. پتا چلے بعد میں پیپر کے قریب آپ کو پتا چلے او ہو 3 پیجز چھوٹے میں اس میں سے کویسچن آ سکتا ہے اور وہ سمجھ بھی نہیں آئے گھر بیٹھ کے. ابھی ٹیچر موجود ہیں, اسکرین پر ہیں, کلاس میں آپ رسپیکٹفلی بات کر سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ تو سب ٹیچر سے آپ نے رسپیکٹفلی یہ لینا ہے. کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ٹیچر خود کریں, اگر کوئی کمی ہے تو آپ ٹیچر سے ڈسکس کر سکتے ہیں. To assist the ISB in promoting harmonization of regulation. What do you mean by harmony? ہارمنی کیسے کہتے ہیں؟ میچ کرنا. بک پہ لکھیں بھائی صاحب, بک پہ نوٹس بنائیں. ریگولیشنز کی سیکوینس یا فریکوینسی سیٹ کرنا, میچ کرنا, آپس میں کانفلکٹ نہ آ رہے ہو. یہ نہ ہو ایک اسٹینڈرڈ ایک آئٹم کی کوئی اور ٹریٹمنٹ بتا رہا ہو, دوسرے اسٹینڈرڈ میں جائیں تو اس کی ٹریٹمنٹ پہلی والی ٹریٹمنٹ سے کانفلکٹ کر رہی ہو. سوری ٹو سے پاکستان کا ٹیکس لا اور پاکستان کا کمپنی لا کئی جگہ آپس میں ہی کانفلکٹ کرتا ہے. کیوں؟ بنانے والوں نے اس پر کریٹیکل آئی کی نہیں. اب مجھے نہیں پتا, جب میں پڑھا کرتا تھا تو لا اور ٹیکس دونوں میں 2 سیکشن 2 ڈیفرنٹ باتیں کر رہے ہوتے تھے. پھر ٹیچر کہتے تھے یار یہ ازمپشن لے لو یا یہ ازمپشن لے لو, ٹھیک ہے. اور یہ ہماری ایمبیگوٹی رہے گی کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے جو لا سیٹر ہیں سینٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, دے ڈونٹ نو ویری مچ اباؤٹ دا بزنسز, اس لیے پرابلم ہوتی ہے. سر کل میں نے 1 سے 2 کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے ان کی, پتہ چلا کوئی ٹیکس کی ایکسٹرا کلاس ہے تو سر سے پلیز ریکویسٹ کر لیں کیونکہ میرے آگے کریش ہے, میں چینج نہیں کر سکوں گا. معذرت, سر سے بھی معذرت کر لیجیے گا. Accounting standards and procedures relating to the presentation of financial statement by providing a basis for reducing the number of alternative accounting treatments permitted by IFRS. کیسے؟ IS 20 میں جاؤ, گورنمنٹ گرانٹ میں جاؤ, گرانٹ ریلیٹڈ ٹو انکم میں جاؤ, کتنی ٹریٹمنٹس الاؤ کی ہوئی ہیں؟ 2. یا ادر انکم بنا لو یا ایکسپینس میں سے مائنس کر دو. ریلیٹڈ ٹو ایسٹ پہ جاؤ, 2. یا ادر انکم بنا لو یا ایسٹ کی کاسٹ میں سے لیس کر دو. یاد رکھے گا جب آلٹرنیٹیو بہت زیادہ اویلیبل ہو جائے نا تو پھر سلیکشن اور امپلیمنٹیشن میں پرابلمز آتی ہیں, اور پھر لائک وتھ لائک کا کمپیریزن نہیں ہو پاتا. جیسے اگلے چیپٹر میں انٹرپریٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سکھاؤں گا,
آپ کیسا پرفارم کر رہے ہیں آپ کو سامنے والے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا پڑتا ہے۔ جب آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ زیادہ ہوں گی تو ہو سکتا ہے دوسرے نے کوئی اور ٹریٹمنٹ لی ہو، اب آپ اس کو اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کر سکیں گے۔ آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ میں آپ ہر 2-3 سال کے بعد اکاؤنٹنگ پالیسی چینج کر رہے ہو تو آپ اپنے پاس سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر فریم ورک کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جو آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹس ہیں ان کو یا تو منیمائز کیا جا سکے یا ان میں ہارمنی کریٹ کی جا سکے۔ یہ گائیڈنس کون دے گا؟ کنسیپچول فریم ورک۔ کس کو دے گا؟ آئی ایس بی کو۔ ہر لائن میں ایک ایم سی کیو ہے، ہر لائن میں ایک ایم سی کیو ہے۔ یہاں بیٹھا بچہ یا بچی اگر 1 منٹ کے لیے کسی اور سوچ میں گئے، جب واپس آئیں گے تو وہ ایم سی کیو جا چکا ہوگا۔ اور 100 ہے، 100 ہے، 49 والے سے پوچھو، اس سے پوچھو 1 کا درد، ٹھیک ہے؟ اس لیے پلیز کسی کے درد سے فائدہ اٹھا لو، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا لو، بجائے اس کے کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی کو کہہ رہے ہوں 1 کا درد میرے سے پوچھ، 1 کا درد میرے سے پوچھ۔ اللہ کرے یہ وقت نہ آئے کہ آپ کبھی اس طرح کے حالات میں جائیں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ایسی تیاری میں لے کے جائیں کہ 70 سے اوپر فال کر رہے ہوں اور آپ کو یہ فکر نہ ہو یار 1 سے اوپر جا سکتا ہوں 1 سے نیچے جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شاباش جی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹو اسسٹ نیشنل اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈیز ان ڈیولپنگ نیشنل اسٹینڈرڈ۔ جی بھائی کل ہم این پی او کا اسٹینڈرڈ کر رہے تھے، کس نے بنایا تھا؟ آئی کیپ نے۔ تو آئی کیپ پاکستان کی نیشنل اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ٹو اسسٹ preparers of financial statement in applying IFRS and in dealing with topics that have yet to form the subject of an IFRS۔ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بنانے والے ہیں سی ایف اوز، سی ای اوز، ان کو گائیڈنس ملتی ہے فریم ورک سے کہ آئی ایف آر ایس انہوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ آئی ایف آر ایس رول کا نام ہے، رول کی اپلیکیشن پریکٹیکلی فیگرز میں ٹرانسفر کرنے کا نام ہے اور اس کے لیے ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی آرگنائزیشن کے ٹاپ لیول سیٹ پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کیونکہ وہ آئی ایف آر ایس کو دنیا میں سب سے اچھا امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ تو اسٹینڈرڈز پہ اتنی گریپ ہونی چاہیے کہ وہ جو 5 بکس ہیں وہ تمہارے ذہن میں چلتی پھرتی ڈیلیوری بوائے ہونا چاہیے، چلتا پھرتا وہ ہوتا ہے نا۔ آج کل وہ آٹو رکشے پہ انہوں نے ریسٹورانٹ لگایا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ بھی رک جاتے ہیں اور وہاں پر وہ سروس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایسا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا لے یار بک دیکھتا ہوں کیا ہے، FR1 پڑھ لو تو پورا FR1 دماغ میں ہو، پورا انٹرو دماغ میں ہو، FR2 میں سکون رہے گا۔ جب ٹیچر کہے گا فلاں اسٹینڈرڈ میں پڑھا تھا، تم کہو گے ہاں پڑھا تھا مجھے پتا ہے، اور اگر نہیں یاد ہوگا تو کیا کہو گے؟ ہاں کچھ یاد ہے، انصاری تھا کچھ بولا کرتا تھا لیکن پتہ نہیں کیا بولتا تھا وہ۔ آؤ ادھر جہازو، جی میرے جہازو۔ ٹو اسسٹ آڈیٹرز، آڈیٹر کون ہوتے ہیں؟ ہاں اب میرے جہازوں کو تو ابھی اکاؤنٹس بنانے نہیں آئے، کیونکہ جس نے پڑھایا اسے پتا ہے اس نے پڑھایا ہی صحیح نہیں ہے تو تمہیں کیسے صحیح پڑھنا آئے گا۔ اب میرے دوستو آڈیٹر کون ہے؟ جو اکاؤنٹس کو چیک کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ بنانے والا بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور چیک کرنے والا بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، تو پھر جہاں یہ بنانے والے کو گائیڈ کرتا ہے وہاں چیک کرنے والے کو بھی گائیڈ کرتا ہے۔ او بھائی اکاؤنٹس کو چیک کر رہا ہوں نا تو دیکھ نہیں فریم ورک کیا کہتا ہے، یہ نہ ہو تو اسٹینڈرڈز پہ رہے اور انہوں نے فریم ورک کا سہارا لے کر کام کیا ہو اور تو کوالیفائیڈ رپورٹ دے دے۔ کوالیفائیڈ رپورٹ کیا بچپن میں یہ سی کرتا تھا بھائی دیکھو بچپن کی جو باتیں نا وہ یہاں نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ بچپن میں کئی دفعہ تم جب شرارتیں زیادہ کرتے تھے تو اماں تمہیں واش روم میں لے جا کے کیا کہتی تھی؟ بیٹھ جا میرے بچے، ٹھیک ہے؟ آ جاؤ ادھر، آ جاؤ بس آ جاؤ۔ یار دیکھو بچپن ہم سب کا گزرا ہے، ہم سب کی ماؤں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے، اور وہ جو بچپن کی یادیں ہوتی ہیں نا اپنی ماں کے ساتھ وہ اس عمر میں زیادہ یاد آتی ہے، اس عمر میں زیادہ یاد آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی ماں کی قدر کرو، اپنے باپ کی قدر کرو، یہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ جب یہ نہیں ہوتے ہیں نا پھر انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن شیئر کرنے والا ماں اور باپ نہیں ہوتا، وہ کندھا نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کے ماں باپ کی لمبی زندگی دے، ان میں برکت دے اور آپ کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔
आगे भाई, to assist users of financial statement in interpreting the financial information contained in the financial statement prepared in compliance with. अब जाओ इंट्रो में स्टेक होल्डर, चले गए भाई, इसी थोड़ा तेज कर दे. स्टेक होल्डर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाती है. इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है. इंफॉर्मेशन किसको देती है? स्टेक होल्डर को देती है. वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, यूज करके डिसीजन लेते हैं, यूज करके. तो फिर ये फ्रेमवर्क उन यूजर्स को भी गाइडेंस देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने का तरीका क्या है. मैं टॉन्ट नहीं कर रहा, तंज नहीं कर रहा. एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक नॉन अकाउंटेंट हो, एक आम यूजर हो जिसे अकाउंटिंग के रूल्स का पता ही ना हो, आप उसके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख दें, क्या वो उससे फायदा उठा लेगा? नहीं लेगा. इसलिए याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फायदा उठाना भी हर एक का काम नहीं है. हम ये तो कहते हैं कि यूजर्स को देने, लेकिन सारे यूजर्स इस इंफॉर्मेशन से फायदा नहीं उठा सकते. अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एमएफए का सीखा हुआ अगर तुमने रियल लाइफ में अप्लाई किया तो तुम जो है वो स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी पे चले जाओगे. पैसा उसमें करोड़ों होगा लेकिन हलाल नहीं होगा, हलाल नहीं होगा. क्योंकि एमएफए में हम आपको, अल्लाह माफ करे, स्पेकुलेशन सिखाते हैं, हेजिंग करना, कैसे स्टॉक मार्केट में बैठ के आपने विदाउट सिंगल पेनी जो है वो पैसा कमाना होता है. फॉरेक्स जिसे कहते हैं, फॉरेक्स जिसे कहते हैं. बस बस, इसे मेरे से ना इंटरव्यू करें, उलमा इकराम से पूछे, बस बस. इधर भाई प्लीज. To provide those who are interested in the work of the ISB with information its approach to the formulation of IFRS. तुम्हारे अंदर शक्लें तो मुझे नजर नहीं आनी, लेकिन फिर भी मैं अज्यूम करता हूं कि तुम में से कोई एक ऐसा पढ़ाकू, दीवाना, पागल बच्चा या बच्ची है जिसका दिल चाहता है कि काश कभी स्टैंडर्ड बनाने में मैं भी हिस्सा डालूं. ठीक है, मुझे पता है तुमने क्वालिफाई करके किताबों को कहने खबरदार नजर आई तो, खबरदार नजर आई तो, खबरदार नजर आई तो. लेट्स से कि इनमें से ये मेरा नमूना क्या है, ये कहता है कि सर मैंने रिसर्च करनी है. तो ये क्या करेगा? यार पढ़ाने दो यार, चलो पहले बातें कर लो, शाबाश. ऐसे में थ्योरी नहीं होगी, भी मैं दूसरी तरीके से थ्योरी पढ़ा देता हूँ. वैसे पढ़नी है तो बहुत अच्छी आएगी, बस ये होगा पेपर नहीं सॉल्व होगा. फिर प्लीज यार, हर बात में मजाक करो कि भी पढ़ा नहीं सकूंगा, ठीक है. इसलिए आपकी थ्योरी हल्की रह जाती है, लॉज आपके हल्के रह जाते हैं, ऑडिट हल्का रह जाता है, क्योंकि वहाँ टीचर के साथ बातें करते रहते होगे, और टीचर बेचारा चुप करवाता रहता होगा. आप कहते हो कि यार मजा आ रहा है, तो ज्यादा मजे ना लें, प्लीज इधर फोकस करें. अब ये क्वालिफाई कर गया, क्वालिफाई करके एफसीए बन गया. एफसीए बन के इसने आई कैप के साथ डील की कि आई कैप आप हमारी नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, आईफैक आपसे भी मेंबर्स मांगता होगा, आप प्लीज मेरा नाम रिकमेंड कर दीजिए, मैं इंटरेस्टेड हूं उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए. अगर आपके क्राइटेरिया मीट हो गया तो आईफैक आपको अपना मेंबर बना लेगा और स्टैंडर्ड सेटिंग में वो आपसे इनपुट लेगा. जब वो इनपुट लेगा तो आप क्या बन जाएंगे? टू प्रोवाइड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द वर्क ऑफ द आईएसपी. फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको भी गाइड करेगा. जब आईफैक आपसे मांगा करेगा यार इस पे जरा कोई रिपोर्ट बना के लाए, तो बेसिक रूट्स कहां से उठाया करोगे? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से. कंटेंट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या क्या लिखा हुआ है? चैप्टर नंबर 1 पढ़ो जी. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. शुक्र मेरे अल्लाह का इसकी डिटेल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. शुक्र मेरे अल्लाह का. बस तुम्हें नहीं याद रखना है कि टोटल इसके कितने चैप्टर्स हैं? 8 है. जब तुम स्टैंडर्ड्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहोगे तो फिर वो आपको कहेंगे चलो आओ भाई अब ये तुम्हारे सिलेबस में शामिल है. नहीं, आईएसबी बनाता है बेटा. The alternative to a conceptual framework, a system based on detailed rules is an alternative to a system based on a बजाय
فریم ورک کو یوز کیا جائے. اگر آئی ایس بی یا آپ کی اپنی کمپنی پورے رولز بنا لے, اپنے ہی بنا لے, تو پھر آپ کس کو سائڈ پہ کر دیں گے؟ کنسیپچول فریم ورک کو. اور کس کو فالو کریں گے؟ اپنے بنائے ہوئے رولز کو. لیکن اپنے بنائے ہوئے رولز کے لیے آپ کی ٹیم بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے اور وہ اس کے کمپیٹیٹو کام بھی کر کے دے سکے. جیسے اکثر گھر میں اماں کا موڈ آف ہو تو ابا کیا کہتے ہیں؟ تم کرتی کیا ہو؟ یہ دیکھنا آج میں کھانا بناؤں گا. بڑے چودھری چل کے نا گرمی میں جون میں کچن میں جاتے ہیں, 2 منٹ کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سوری, سوری, سمپل سوری. لگ پتہ جاتا ہے بھائی, لگ پتہ جاتا ہے. ماں کی قدر, بیوی کی قدر جب آتی ہے, بہن بیٹی کی قدر جب آتی ہے جب وہ گھر میں نہیں ہوتی. باہر ہم بہت چلتے ہیں یار, پلیز یار کبھی تو کوئی بات سیریس لے لیا کرو یار. مجھے پتہ ہے قدرت نے تمہاری شکل میں بہت بڑا مذاق کیا ہوا ہے. بیوی کا مطلب پتہ ہے بک ویلیو. بیوی بیوی لگا یار, پلیز یار خدا کا واسطہ ہے. میرا موبائل کا چلو یا میرا موبائل پکڑانا. تیرا میرا مذاق ہے. تھینک یو بیٹا, جزاک اللہ. ہنسے جاؤ, ہنسے جاؤ, اڑائے جاؤ میرا مذاق جتنا اڑانا ہے تم نے. اسے کہتے ہیں بیویاں. بریک فاسٹ کیا؟ یس کیا. آؤ اوے انسان یار چھوڑ تو اتنا. بس بس. اس کنسیپچول فریم ورک از این آئی ایف آر ایس؟ نہیں, کنسیپچول فریم ورک آئی ایف آر ایس نہیں ہے, اس کا ہیلپنگ ٹول ہے, اس کا ہیلپنگ ٹول ہے. اچھا, اگر کنسیپچول فریم ورک آئی ایف آر ایس نہیں ہے تو کیا کسی پوائنٹ پہ جا کے دونوں میں کانفلکٹ آ سکتا ہے؟ جی آ سکتا ہے. اگر دونوں میں کانفلکٹ آئے گا تو کون جیتے گا؟ اس وقت کا آئی ایف آر ایس. جیسے اب پتہ نہیں لاء کے ٹیچر نے بتایا یا نہیں, اگر آپ اسٹینڈرڈ یوز کر رہے ہیں اور وہ کمپنیز ایکٹ 4 شیڈیول یا 5 شیڈیول سے کانفلکٹ کر جائے تو کون ون کرے گا؟ کمپنیز ایکٹ 2017 ون کرے گا. آپ اسٹینڈرڈ کو چھوڑ دیں گے. اور اگر اسٹینڈرڈ اور فریم ورک میں کوئی کانفلکٹ آ جائے تو آپ فریم ورک کو چھوڑ دیں گے, اسٹینڈرڈ پریویل کرے گا. ایم سی کیو سالو کر لو گے؟ آؤ. The conceptual framework is not an IFRS and nothing in the conceptual framework overrides any specific. On very rare occasion, there may be a conflict between conceptual framework and an IFRS. In those cases, the requirement of IFRS prevail over those of the. ابھی تک جو بتایا اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ کوئی ایم سی کیو آیا تو کر لو گے؟ اچھا, اب کرنے کے بعد تم نے اس کو پیپر سے 1 ویک پہلے اٹھانا ہے, اس سے پہلے نہیں اٹھانا. کیوں؟ پھر بھول جاؤ گے. کانسیپٹ ابھی سمجھ لو, بک پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بناتے رہو تاکہ جب 1 ویک رہ جائے تو اس وقت اس کو تیار کرنا, اور یہ ہمارے لیے انشاءاللہ بونس ثابت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. رول کو بنانے کے رول, رول کو بنانے کے رول. جیسے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیں گے تو میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی مشین ہوں. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی مشین. اچھا, میں پڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرا جو پیچھے کوئی استاد ہوگا وہ ٹیچر بنا رہا ہوگا, وہ ٹیچر بنا رہا ہوگا, میں آگے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا رہا ہوں. تو اس کا مطلب میں جسے فالو کر رہا ہوں وہ کنسیپچول فریم ورک, اور وہاں سے کیا بن رہے ہیں؟ رولز بن رہے ہیں. اور رولز کون بنا رہا ہے؟ آئی ایس بی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ رول نہیں ہے, رول بنانے کی مشین ہے. ابھی پیچھے پوچھے کہ آئی ایف آر ایس ہے کیا؟ ہم نے کہا نہیں, آئی ایف آر ایس نہیں ہے, آئی ایف آر ایس بنانے کا ٹول ہے. اس سے کیا بن رہے ہیں؟ آئی ایف آر ایس بن رہے ہیں. آگے سنیں بھائی, کوالیٹیٹیو چیز کیا ہوتی ہے؟ نہیں, کوالیٹیٹیو ایک ہوتا ہے کوانٹیٹیو, ایک ہوتا, چلو اسے بھی چھوڑو, ایک ہوتا ہے فائنینشیل, ایک ہوتا ہے نان فائنینشیل. وہ فائنینشیل اور دوسرا پھر نان فائنینشیل. آگے 2 ہوتے ہیں, ایک کوانٹیٹیو ایک کوالیٹیٹیو. یار ریاض کو بلاؤ. کوانٹیٹیو کا مطلب نمبرز نہیں بولنا,
مقدار, نمبرز نہیں بولنا, نمبر بولو گے تو روپی ہی بن جائے گا. مقدار, کیجز, لیبر آرس, سروس آرس, کلو میٹرز. اب یہ ساری کیا ہے؟ یہ مقداریں ہیں. کوانٹٹی, کوانٹم. سنو, تم بہت خوبصورت ہو, یہ کیا ہے؟ کوالیٹیٹیو. یہ کیا ہے؟ کوالیٹیٹیو. تم بہت گورے ہو, یہ کیا ہے؟ کوالیٹیٹیو. تم انتہائی, یہ کیا ہے؟ کوالیٹیٹیو ہے. تو کوالیٹیٹیو کو کوانٹیفائی کرنا آسان کام نہیں ہوتا. ایم ایف اے کے ٹیچر سکھائیں گے آپ کو, جب وہ بیلنس اسکور کارڈ آپ کو سکھائیں گے کہ کسی بزنس کی کامیابی کے پیچھے کوانٹیٹیو فیکٹر بھی ہوتے ہیں اور کوالیٹیٹیو فیکٹر بھی ہوتے ہیں. جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, آپ اس کے پاس جاؤ نا تو وہ اتنا طنز کرتا ہے, اتنا ٹونٹ کرتا ہے, بندہ کہتا ہے تیرے سے اچھا تو گلی کے نکڑ کا پان شاپ والا ہے, کم از کم پیار سے تو بات کرتا ہے. اور کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے, وہ آپ کو اتنا اون کرتے ہیں. اس کا مطلب انسان بننا بیٹا ماشاءاللہ. تیرے کہنے آنے پہ ماشاءاللہ شاید ہی کسی نے کہا. آگے چلو بھائی, نہ لگایا کریں, مجھے پڑھاتے ہوئے تنگ نہ کیا کرے. اب سنیں, خاموش. کیا بات ہو رہی تھی؟ دیکھو نکل گئی نا. ندیم انسان بن جائے یار, کانسیپٹ نکل جاتا ہے ذہن سے میری جان. وہ پان شاپ والا واقعہ سنایا تھا, سنایا ہوگا, نہیں سنایا تھا؟ اسی طرح سردیاں تھیں, میں اور میری مسز نکلے کہ چل یار لیمن مارٹ پی کے آتے ہیں. وابڈا ٹاؤن میں ہم چلے گئے, تو میں نے اس کے کولڈ کارنر سے نا 2 لیمن مارٹ اس کے فریج میں سے نکال لیے. تو سامنے جو ہے نا مجھے کچھ ڈبیاں رکھی ہوئی نظر آئیں, ان پہ نا الائچی کی تصویر بنی ہوئی تھی. میں نے کہا یار ماؤتھ واشر ہوگا, یا یہ جو اکثر ہوتی ہے نا سلور کلر کی الائچی پر انہوں نے سلور کوٹنگ کی بھی ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ چیز ہوگی. میں نے کہا وہ دے دو. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا وہ دے دو. کہتا ہے اچھا, وہ مجھے نا باقاعدہ گھورے بندہ, وہ ہوتے بھی ذرا ڈشکرے سے ہے, ٹھیک ہے, وہ مجھے گھورے. میں نے کہا وہ دے دو. خیر اس نے وہ مجھے دے دیا. اب میری عادت نہیں ہے کہ بل کا پوچھوں, تو اس نے مجھے بتایا یہ پیسے, میں نے اسے نوٹ دیا, واپس لے آیا, میں نے لا کے گھر رکھ دیا. اب جب گھر میں آیا میں نے کہا یار لیمن مارٹ تو پی لیا, یہ تو ڈبی تو کھول ذرا. اور اس نے ڈبی کھولی, وہ مجھے گھورے, کچھ عقل کرو یہ ہے کیا؟ میں نے کہا 2 تو لے 2 مجھے دے. ایسے ہی اپنی دھن میں مگن. اب گھر والی میرے سے ذرا زیادہ سمجھدار ہے, کہتی ہے پتہ بھی ہے کیا؟ وہ پاگل. میں نے کہا بہت بہترین چیز ہے, کچھ ٹینشن نہ لے. اچھا, جب کسی گھر والی نے سمجھانا ہو نا اپنے ہسبینڈ کو تو وہ بڑے طریقے سے سمجھاتی ہے. اس نے ڈبی کھولی اور میرے آگے کی وہ نسوار کی گولیاں تھیں. اب وہ کھول چکی تھی ڈبی. اس نے کہا اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کوشش کروں گا کہ وہ واپس کر لے. پھر میں اگلے دن جب ہم 1-2 دن کے بعد گئے, میں نے جیب میں ڈالی. میں نے کہا پوچھتا ہوں. کہہ رہا سر میں سمجھ رہا تھا کہ یار آپ میرے پاس اکثر آتے ہیں, یہ چیز آپ کے مطلب کی نہیں ہے. جب آپ نے بار بار ضد کی وہ دے تو میں نے بھی کہا لے لے میری یار. تو اس لیے بھائی کوئی بھی چیز لیا کرے نا ذرا دھیان سے دیکھ لیا کرے کیا ہے. آگے آؤ. بس qualitative characteristics of useful financial information. فائنینشیل انفارمیشن یوزفل ہو, یہ کریکٹرسٹک ہونی چاہیے. نمبر 1, if financial information is to be useful, it must be relevant and faithfully represent what it purports to represent. جو بتانا چاہ رہی ہے انفارمیشن, آپ کی ورڈنگ یا آپ کے لکھے ہوئے سے وہی بات ڈسکلوز ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ کی انفارمیشن کیا نہیں ہے؟ فیتھفل نہیں ہے. یہ ڈسیو کرنے کے لیے ہے, یہ چیٹ کرنے کے لیے ہے. آپ نے انفارمیشن کو ونڈو ڈریس کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ونڈو ڈریس کیا ہے. ونڈو ڈریس کرنے کا مطلب ہونا کچھ دکھانا کچھ. ٹھیک ہے, آگے. The usefulness of financial information is enhanced if it is comparable, verifiable, timely and understandable. Comparable کا مطلب آپ کسی دوسری کمپنی سے یا دوسرے پچھلے پیریڈ سے اسے کمپیئر کر سکیں. ویریفیبل, سورس اسٹرانگ ہونا چاہیے. اب تو نہیں آتے یا شاید آتے ہوں, دوپہر کے اخبار آیا کرتے تھے,
اس میں روز جو ہے نا انڈیا سے جنگ ہوا کرتی تھی, روز پرائم منسٹر تبدیل ہوا کرتے تھے, اس لیے دوپہر کے اخبار پہ لوگ ریلائے نہیں کرتے تھے, جنگ پہ کرتے تھے یا نوائے وقت پہ کرتے تھے. اس کا مطلب ان کی ویریفیبلٹی زیادہ ہے جنگ وغیرہ کی. ٹھیک ہے, آج کوئی اناؤنس کرے رائز میں 1 ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں, تو تم کسی مین سورس کے پاس جا کے کہو کہ بھائی بتاؤ چھٹیاں ہو بھی رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں, اور اس بات کی ویریفیکیشن ہو سکتی ہوئی تو تم ریلائی کرو گے, اور اگر نہیں ہو سکتی ہوئی تو ایسی انفارمیشن کبھی بھی فروٹفل نہیں ہوگی. ٹائملی کا مطلب پی ٹی وی میں کیا ہوتا ہے, سردی آ کے چلی جاتی ہے, پی ٹی وی والے کہتے ہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بارش ہوگی, اور بارش اس سے 1 دن پہلے ہو چکی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا نہیں ہے, پی ٹی وی کی رپورٹ ٹائملی نہیں ہوتی. انڈرسٹینڈیبل, سمجھ بھی آنی چاہیے. مثلا تم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میڈیکل لینگویج میں لکھ دو, نہیں سمجھ آئے گی نا بیٹا. اچھا, کسی نیورو سرجن کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی پڑھاؤ, اور اسے کہو یار تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, تو دماغوں کے آپریشن کرتا ہے, ذرا دماغ تو لگا, تو وہ کیا کہے گا, اب تو میرا اپنا دماغ لگا. اور آپ مجھے جا کے کسی آپریشن تھیٹر میں کھڑا کر دیں اور وہاں دل کا اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہو, اور کیا کہے لگائیں تارے انصاری, تو نہیں لگا سکوں گا نا, کیونکہ میری لائن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے, پلیز انڈرسٹینڈیبل کا مطلب رپورٹ ایسے بناؤ کہ یوزر کو سمجھ آ سکے. یہ میں نے آپ کو کہہ دیا, ہر یوزر کو آپ کی رپورٹ سمجھ میں, اس یوزر کو بھی کسی اکاؤنٹنٹ کا سہارا لینا پڑے گا. جیسے سنیے گا, خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کبھی کورٹ کی طرف سے کوئی نوٹس آ جائے اور والدہ کے ہاتھ میں آئے اور بس لکھا ہوا ہو عدالتی نوٹس, والدہ پریشان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, چاہے پڑھی لکھی خاتون ہیں, انہیں اس نوٹس کی سمجھ نہیں آئے گی. پھر فیملی میں جو اس لائن کا بندہ ہوگا اس کے پاس جاؤ گے, اسے کہو گے یار دیکھنا یہ نوٹس کس چیز کا. جیسے بھائی وغیرہ کو اکثر نوٹس آتے ہیں کاروبار کے پوائنٹ آف سے, ایف بی آر کے, وہ مجھے بھیجتے ہیں, یا پڑھاکو دیکھیں یہ نوٹس کس چیز کا ہے. پھر میں ان کو بتاتا ہوں اپنے کسی دوست سے پوچھ کے, کیوں, کیونکہ مجھے ٹیکس پڑھائے ہوئے کوئی 8-10 سال گزر چکے, مجھے کیا پتا کون سا سیکشن کس کے اکارڈنگلی بات کر رہا ہے. پھر میں اپنے دوست کو کہتا ہوں یار یہ دیکھیں ذرا سیکشن کون سا ہے. تو انڈرسٹینڈیبل ہوگی انفارمیشن تو آپ فائدہ اٹھا سکو گے, ادروائز آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. It means information must have certain characteristics in order for it to be useful for decision making. The ISB conceptual framework describes fundamental qualitative characteristics and enhancing qualitative characteristics. دونوں میں پہلے فرق بتاؤ. اس کا مطلب ہے بنیادی کتنی ہونی چاہیے اور کون سی ایڈیشنل ہوں گی تو کوالٹی بڑھ جائے گی. جیسے میں اپنے ٹیچرز کو کہتا ہوں کہ کلاسز میں منیمم اتنا ضرور پڑھاؤ جتنا آئی کیپ کی بکس میں ہے, تو یہ فنڈامنٹل ہو گیا. پھر ٹیچر ٹو ٹیچر پاس پیپر کی پریکٹس ویری کرتی ہے. میری کوشش ہوتی ہے رائز کی ساری بک آخری دن تک تم تک پہنچ جائے, تو میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میں انہانس کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ نے اپنے ٹیچر پہ رہنا ہے کہ یہ منیمم ہے, انہانس کر دے تو اس کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے. Fundamental qualitative characteristics. The fundamental qualitative characteristics are relevance and faithful representation. بک سے پڑھو پھر ایکسپلین کروں گا. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریل ہونی چاہیے. ابھی آپ نے اچھا بھائی پالیٹکس کی بات نہیں کرنی, میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جیو پہ وہ شہزادہ کیا نام, شاہزیب خان, اس نے ایک پروگرام کیا. پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ ہم آپ پر حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کریں گے, کیس کریں گے. اس نے کہا جناب آپ کیس کریں, میں عدالت جانے کے لیے تیار ہوں, میرے پاس پوری ٹریل موجود ہے. کیا موجود ہے؟ ٹریل موجود ہے. ٹریل کا مطلب ہوتا ہے بنیاد سے لے کر تم تک جو بات پہنچی اس کی چین آپس میں ملتی ہے. مریم باجی نے کئی دفعہ ڈاکومنٹس دیے عدالت میں, ٹھپا لگا, ٹھپا ان کے گھر کا تھا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا موجود نہیں تھا, ٹریل موجود نہیں تھی. اکثر سیاستدان جب نیب کے ہاتھ آتی ہیں اور نیب ان سے کیا مانگتا ہے, منی ٹریل مانگتا ہے, تو سم ٹائم وہ میچ نہیں ہوتی. اس لیے پڑھا لکھا آدمی جو کماتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ آن بکس بھی
وہی ہو تاکہ کسی دن بھی پریشانی سے بچ سکے. اسے کہتے ہیں آڈٹ ٹریل. اچھا, جب تم آڈٹ کے پیپر میں جاؤ گے تو بیلنس شیٹ نظر آ رہی ہوگی. تم آڈٹ کرنا شروع کرو گے, بیلنس شیٹ سے پیچھے آؤ گے انکم اسٹیٹمنٹ, اس سے پیچھے ٹرائل, پھر لیجر, پھر جرنل, جرنل کے نیچے انوائس, انوائس کے ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹ, انوائس کے ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹ. اسے کہتے ہیں آڈٹ ٹریل. تو جو انفارمیشن آپ لوگوں کو دے رہے ہو اس کی پوری ٹریل ہے. اگر میرے جیسا عام آدمی اس کو ویریفائی کرنا چاہے تو وہ روٹس پہ جا سکتا ہے. کیا درمیان میں سے چین ٹوٹ تو نہیں جائے گی؟ اگر ٹوٹ جائے گی تو ویریفائی نہیں ہو سکے. کلیئر ندیم بھائی؟ آگے پڑھیں. اے سی سلو کر دے بھائی, بھائی ڈائریکشن اوپر کر دیں اے سی کی بھائی رجسٹر سے. آگے سنو بیٹا. Relevant financial information is capable of making a difference in the decisions made by users. What do you mean by relevant information? تمہارے گھر میں تمہیں اکثر ڈانٹ ابا سے کس بات پہ پڑتی ہے؟ نہیں, فالتو باتیں نہیں, سنیں نا. ابا جی شام میں آپ نے ملے, ابا جی نے کہا بل جمع کروا دیا. ابا جی آج انصاری صاحب جو ہے نا وہ کنسیپچول فریم ورک پڑھا رہے تھے, آپ کو پتہ ہے اس میں آپ کی ایگزامپل بھی آئی تھی. ابا جی آپ ٹھیک ہے نا؟ ابا جی کیا کہیں گے؟ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کو آج جواب دیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ ریلیونٹ فائنینشیل انفارمیشن. جس ایریا کی بات کر رہے ہو انفارمیشن اس کے ریلیونٹ ہونی چاہیے. جیسے آپ نے نوٹ بنائے, بیلنس شیٹ میں پی پی ای کی ڈبلیو ڈی وی آ رہی تھی, وہاں آپ نے لکھا نوٹ نمبر 19, تو آگے کس کا ڈیٹا ہونا چاہیے 19 نمبر پہ؟ پی پی ای کا ڈیٹا ہونا چاہیے. اگر پی پی ای کا ڈیٹا نہ ہوا تو پھر آپ کیا دے رہے ہو؟ irrelevant انفارمیشن دے رہے ہو. پڑھیں. Relevant information is capable of making a difference in the decisions made by users. Information may be capable of making a difference in a decision even if some users choose not to take advantage of it or are already aware of it from other sources. یاد رکھیے گا, انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو تمہاری سوچ میں ایڈیشنل پوائنٹ لے کر آئے, چاہے تم اس پوائنٹ کو آگے استعمال کرو یا نہ کرو. اور اگر آنے والی بات یہ چیز کریٹ نہیں کر رہی تو جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے وہ ڈیٹا ہے, وہ انفارمیشن نہیں ہے. پڑھو اس کانٹیکسٹ میں, میرے بھولے ہوئے کو یہاں پڑھو. انفارمیشن میں بی capable of making a difference in a even if some users choose not to take advantage of it or are already aware of it from other sources. انفارمیشن ہے ہی وہ جو میرے ڈیسیجن پر افیکٹ ڈال سکے, جو میرے ڈیسیجن پر کوئی افیکٹ نہیں دے رہی. جہاں میں پہلے کھڑا تھا اس بات کے پتہ چلنے کے بعد بھی میری سوچ وہیں پر ہے, تو اس بات نے میرے ڈیسیجن پر کوئی امپیکٹ نہیں ڈالا. وہ میری مرضی ہے کہ میں ڈیسیجن چینج کروں یا نہ کروں. کام کی بات. The relevance of information is affected by its materiality. اب سن لیں materiality کیا ہوتی ہے. جب تم آڈیٹر بن جاؤ گے انشاءاللہ, تو آڈیٹر جب اکاؤنٹس چیک کرتا ہے تو وہ ایک رپورٹ بنا کے دیتا ہے. اس رپورٹ میں وہ لکھتا ہے کہ میری پروڈنس یہ کہتی ہے کہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو مٹیریلی مس اسٹیٹ نہیں کیا گیا. یعنی کچھ ایرر اس میں ہو سکتی ہیں لیکن مٹیریل ایرر بھی نہیں ہے اور مٹیریل فراڈ بھی نہیں ہے. اب آپ نے کہا سر مٹیریلٹی کسے کہتے ہیں؟ وہ آئٹم جو تمہارے ڈیسیجن کو ان افیکٹڈ رکھے وہ امٹیریل, اور جو افیکٹ کر دے وہ مٹیریل. جیسے یا تو مٹیریلٹی ویلیو کے حساب سے ہوگی یا اصول کے حساب سے ہوگی. جیسے یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ان کے آنر نے انہیں کہا کہ یار یہ ٹریٹمنٹ تو نے اس طرح کر دینی ہے, 50 روپے کا فرق آئے گا. اماؤنٹ کیا ہے؟ امٹیریل ہے, لیکن بات کس کی ہے؟ اصول کی. کس کی ہے؟
وصول کی. اب بتاؤ یہ 50 مٹیریل امٹیریل؟ یہ مٹیریل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پرنسپل بریک ہو رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ کیسے؟ یہ ایک بزنس ہے، ان کا بینک میں 50,000 پڑا ہوا ہے اور 55,000 انہوں نے بینک او ڈی لیا ہوا ہے. اب IS1 کیا کہتا ہے؟ 50,000 کو ایسٹ میں لکھو، 55,000 کو لائبلٹی میں لکھو. اگر یہ 5,000 نیٹ کر کے صرف لائبلٹی لکھ دیں تو ٹیکنیکلی غلط لیکن پرنسپلی غلط ہے، کیونکہ صرف آپ کو ایک چیز کی نیٹنگ کرنے کی اجازت ہے اور وہ ہے کانٹرائنٹی ڈیٹر اور کریڈیٹر کی. تو کہہ سکتا ہوں انہوں نے مٹیریل مسٹیک کی. اب کوئی کہے یار 5,000 کیا ویلیو ہے؟ 5,000 کی بات نہیں ہے، بات اصول کی ہے. اس نے IS1 بریک کیا. اس نے کیا بریک کیا ہے؟ IS1 بریک کیا، جو کہتا ہے پریزنٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. جاؤ گورنمنٹ، کچھ زیادہ تھیوری ایکسپلین نہیں کر رہا میں. آپ سنو، گورنمنٹ گرانٹ یاد ہے؟ ڈیفرڈ گرانٹ یاد ہے؟ بیلنس شیٹ ڈیٹ یاد ہے؟ اس کا کرنٹ اور نان کرنٹ پورشن یاد ہے؟ اگر میں نہ کروں تو ٹیکنیکلی بیلنس شیٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا لیکن پرنسپلی غلط ہو گیا، کیونکہ IS1 نے کیا کہا تھا؟ 12 مہینے کو کرنٹ میں رکھو، 12 سے زیادہ کو. اسے کہتے ہیں مٹیریلٹی ود رسپیکٹ ٹو پرنسپل. کیا؟ اب ناراض نہیں ہونا. اسٹوڈنٹ آدمی ہو، 100-150 روز کا کھانے کا رکھا ہوا ہوتا ہے تم نے، ٹھیک ہے؟ تم گئے گوگے کے ریسٹورینٹ پہ، لالے کے ریسٹورینٹ پہ، جانتے ہیں مرکن مارکیٹ کے قریب جو رہتے ہیں. اب وہاں پہ جا کے ویٹر نے پورا آرڈر دیا، آرڈر کر کے بل بنا 95، تم نے 500 کا نوٹ دیا. اس نے کہا باقی میں رکھ لو. تو اس نے کہا مجھے بھی تو ہی رکھ لے پھر، کیونکہ اس میں نے پورا اپنا ہفتہ گزارنا ہے. لیکن جب انشاءاللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ گے، اللہ تمہیں نوازے گا اور دل بھی دے. اللہ نوازنا ایک چیز ہوتا ہے اور خرچ کرنا دوسری چیز. اللہ تمہیں دے بھی اور خرچ کرنے والا دل بھی دے. تو ہو سکتا ہے سم ٹائم ویٹر سے 95 کا کھا کے اسے 500 دے دو کہ باقی تو رکھ لے. ٹھیک ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ آج کے حالات میں 400 روپے تمہارے لیے مٹیریل ہے اور اس زمانے میں مٹیریل ہوں گے. زرداری بھائی 500 کا نوٹ کہیں بھول جائیں، گر جائیں تو ہو سکتا ہے نہ اٹھائیں ان کے لیے، اور ہمارا گر جائے تو ہم لیٹ جائیں گے. ہم ہی لیٹ جائیں گے بھائی، 500 دے پھر جانا ہے میں نے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو مٹیریلٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی بیلنس شیٹ کا کوانٹم کتنا ہے. نیسلے کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ بلینز میں ہوتی ہے، ٹریلینز میں ہوتی ہے. اس کے سامنے 50,000 60,000 2 5 10 لاکھ کوئی ویلیو، یہ مٹیریل ہے. رائس کی بیلنس شیٹ میں 15 لاکھ مٹیریل ہے. مذاق نہ کرنا، آگے آ جاؤ. The relevance of information is affected by its materiality. Information is material if omitting it or misstating it could influence decisions that users make on the basis of. یہی میں نے کہا تھا، ہر وہ آئٹم مٹیریل ہے جس کی مس اسٹیٹمنٹ آپ کے یوزر کے ڈیسیجن کو چینج کر دے. فیتھفل ریپریزنٹیشن پر یہ آسان سی بات ہے، جو ہے وہ شو کر دیا تو فیتھفل ریپریزنٹیشن ہے. اسے کہتے ہیں ٹریو اینڈ، اور اگر جو ہے اس سے آپ نے چینج کیا تو اس کا مطلب آپ نے ونڈو ڈریسنگ کی. کیا کی؟ Financial reports represent economic phenomena in words and numbers. To be useful, financial information must not only represent relevant phenomena, but it must also faithfully represent the substance of the phenomena that it purports to represent. Although in many circumstances the substance of an economic phenomena and its legal form are the same, an accountant should be careful to identify when this might not be the same. Good. ایک ہوتا ہے اکنامک ریالٹی، ایک ہوتی ہے لیگل ریالٹی. کیا کہا؟ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ لیگل ریالٹی. میں جس گھر میں رہتا ہوں، زیوم کر رہا ہوں، میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ میرے بڑے بھائی کا ہے اور وہ کینیڈا چلے گئے میں 20 سال پہلے، اور کہہ کے گئے یار ساری پڑھاکو یہ مکان تو ہی یوز کرتا نہیں، میں اپنی فیملی کے ساتھ اب ادھر ہی سیٹلڈ ہوں. سوسائٹی والے کیا سمجھتے ہیں؟ مکان میرا ہے. اسے کہتے ہیں سبسٹانس. یہ کیا کہتے ہیں؟ سبسٹانس. اکنامک ریالٹی. اور اس کی لیگل ریالٹی. اب ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مذاق میں نہیں لینا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو
صرف سیریس موڈ میں لیا کریں. اکثر کچھ کپلز کے اولاد نہیں ہوتی, یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اولاد دینا یا نہ دینا. وہ اپنے کسی سگے خون کے رشتے میں سے کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اب وہ اس کے پیرنٹس بن جاتے ہیں. تو یہ ہے اکنامک ریالٹی. لیکن کورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لیگل ہیئر یہ بچہ یا بچی انہی ماں باپ کے ہیں جو اس کے اوریجنل پیرنٹس ہیں. ایک کانسیپٹ ہے سبسٹانس اوور فارم. کیا بولا؟ ایک دفعہ اور بولو, ایک دفعہ اور. سبسٹانس کا مطلب ہوتا ہے جو حقیقی ہے, فارم کا مطلب ہوتا ہے جو قانونی ہے. سبسٹانس کا مطلب حقیقت کیا ہے, فارم کا مطلب قانون کیا ہے. یاد رکھنا اکاؤنٹنگ قانون پہ نہیں ہوتی, اکاؤنٹنگ حقیقت پہ ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اکاؤنٹنگ میں سبسٹانس اوور ہے فارم کے, یعنی جیت جائے گی حقیقت قانون سے. اس لیے FR2 میں آؤ گے تو تمہیں فائنانس لیز سکھاؤں گا. فائنانس لیز کیا ہوتی ہے؟ میں ایک ایسٹ کی لائف ہے 20 سال 18 سال کے لیے اسے کرائے پہ لے لوں گا. کہہ سکتا ہوں میں اس ایسٹ کی میجر لائف استعمال کروں گا, مالک تو کوئی اور ہوگا. اب حقیقت یہ ہے کہ ایسٹ میرا ہے کیونکہ اس کی لائف کا تقریباً 90% سے زیادہ میں استعمال کر رہا ہوں, لیکن فارم کیا ہے؟ وہ مالک ہے. اب اکاؤنٹنگ کس کو ریلائے کرے گی, فارم کو یا سبسٹانس کو؟ اس لیے اس ایسٹ کو میں اپنی بیلنس شیٹ میں شو کروں گا. اسے کہتے ہیں سبسٹانس اوور فارم. سبسٹانس مین حقیقت, فارم مین قانون. حقیقت قانون سے اوپر ہوتی ہے, حقیقت قانون سے اوپر ہوتی ہے. آگے چلیں. To be a perfectly faithful representation, a depiction would have 3 characteristics. اب MCQ آ سکتا ہے, faithful representation کی کتنی characteristics ہیں؟ کتنی ہیں؟ 3. اسے ہائی لائٹ کرو اپنی بک پہ. It would be complete, neutral and free from error. Complete کا مطلب A to Z ہونی چاہیے بات. Neutral کا مطلب unbiased, کسی طرف partialism نہ ہو رہا ہو, کسی طرف ٹلڈ نہ ہو رہا ہو, اور فری فرام ایرر, اس میں غلطی نہ ہو. اگر یہ 3 کریکٹرسٹکس ہوں گی تو ہم کیا کہیں گے؟ فیتھفل ریپریزنٹیشن ہے. آف کورس پرفیکشن از سیلڈم. بیٹا آپس میں نہیں, کہتا ہے یار پرفیکشن نہیں ملے گی, کچھ نہ کچھ کمپلیٹنس میں کمی ہو سکتی ہے, کچھ نہ کچھ نیوٹریلٹی میں کمی ہو سکتی ہے, کچھ نہ کچھ ایرر بھی ہو سکتی ہے. اس لیے پرفیکشن نہ ڈھونڈنا. If ever achievable, the objective is to maximize those qualities to the extent possible. اس لیے زندگی میں آئیڈیلزم نہ ڈھونڈنا. ہر انسان کمیوں کے ساتھ ہے, لوگ ہمیں کمیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہمیں لوگوں کو ان کی کمیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آگے چلیں بھائی, ہو گیا. انہانسنگ پہلے کیا تھی؟ فنڈامنٹل. اب کیا ہے؟ انہانسنگ. اگر آپ چاہو کہ آنے والی انفارمیشن کی کوالٹی انکریز ہو جائے تو اس میں کیا کیا اور کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے؟ کمپیریبلٹی ہونی چاہیے, ویریفیبلٹی ہونی چاہیے, ٹائملینس ہونی چاہیے. اور کمپیریبلٹی کی 2 چیزیں ہیں, مارکیٹ سے کمپیئر کر سکوں, اپنے پاس سے کمپیئر کر سکوں. ویریفیبل, یہ ابھی میں نے ندیم کے سوال کا جواب دیا, پوری آڈٹ ٹریل ہونی چاہیے, جہاں کھڑے ہو اس سے نیچے ساری روٹس ملنی چاہیے, تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ انفارمیشن ویریفائی ہو سکتی ہے. اس لیے اکثر ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی ایک بہت بڑی ریزن کیا ہے؟ جو انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے وہ کیا نہیں ہوتی؟ وہ ویریفیبل نہیں ہوتی. آج اللہ معاف کرے میڈیا کا جو رول ہے وہ اس قدر عجیب ہے کہ 90% باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کسی کی بھی پگڑی اچھاڑ دیتے ہیں, کسی کی بھی عزت اچھاڑ دیتے ہیں, کسی کے بھی کریکٹر پہ بول دیتے ہیں, اور مزے سے 2 گھنٹے بول رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اوپر جا کے ہم کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے. کسی کی کمی پتہ لگ بھی جائے تو ہمیں چپ رہنا چاہیے, کیونکہ وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. کہ لوگوں کے کردار, ان کی زندگیوں کو ڈسکس کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. پردے ڈالیں گے تو معاشرہ صحیح ہوگا, پردے نہیں ڈالیں گے تو جیسے آج معاشرہ ہے اس سے بھی بری حالت میں چلا جائے گا. اللہ ہمیں سمجھ دے. مذاق اپنی جگہ, لیکن لوگوں کی کمیوں کو نہ ہم ڈھونڈیں, لوگوں کی کمیوں کو نہ ڈھونڈیں. بیٹا جو لوگوں کی کمیوں کو ڈھونڈتا ہے نا, فرشتے اس کی کمی ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں. پھر اللہ اسے جب ذلیل کرتے ہیں اسے سمجھ ہی نہیں آتا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے,
اللہ ہمیں بچائے. اس لیے بہترین جگہ ٹیچر کے لیے اس کی کلاس اور اسٹوڈنٹ کے لیے اس کی کلاس ہے. آپ نوٹ کریں, ہم یہاں سے جاتے ہیں, تھکے ہوئے جا کے لیکچر تیار کرتے ہیں, سو جاتے ہیں, ہمیں نہ پتہ فیملی میں کیا پالیٹکس ہو رہی, نہ پتہ کہ باقی کیا ہو رہی. آپ جو بچے پڑھنے والے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہو, پورا دن کلاسز یہاں سے چھوٹتے ہیں تو نوٹس کے بعد نیند, صبح کو ہاسٹل میں پانی نہیں ہوتا, اسی طرح اٹھ کے آ جاتے ہیں. آؤ آگے. ٹائملینس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ٹائملینس کا مطلب آپ سنو بھائی, ابھی دیکھو اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی میں فائنل ڈیویڈنڈ پچھلے سال کا اگلے سال, اگر یہی ڈیویڈنڈ اگلے سال کے بھی اینڈ میں کہیں ڈیسائیڈ ہو رہا ہو تو آپ کیا کہو گے؟ یار ٹائملی نہیں ہے بھائی, اب تو اگلے سال کی بات آ گئی ہے. پاکستان میں عدالتی کیسز ایسی ہوتی ہے. اچھا, ٹیکس کی اسیسمنٹس, میرا ٹیکس کنسلٹنٹ ہر مہینے مجھے کہہ دیتا ہے انصاری صاحب پچھلے 7 سال پرانا کیس جو ہے نا اس کا نوٹس آ گیا. میں کہتا ہوں یار تو نے کہا تھا فائنل ہو گیا. سر میں کیا کر سکتا ہوں, اب انہوں نے نیا پوائنٹ نکال لیا. کیا نہیں ہے ہمارے سسٹمز میں؟ ٹائملینس نہیں. تو انفارمیشن وہ ویلیویبل ہوتی ہے جو ٹائملی ملے. کیا ملے؟ ٹائملی ملے. جیسے نیکسٹ, انڈرسٹینڈیبل, مطلب اکاؤنٹنٹ کی لینگویج کو اتنا آسان کر کے لکھو کہ ہر ایک کو اس کی ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے. یاد ہے پی پی کا نوٹ بنایا تھا؟ سر نوٹ بنا لیا, پھر سب نوٹ کیوں بنا رہے ہو؟ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. یار لوگوں کو سمجھ آ جائے. اتنا بریک کر کے لکھو کہ پڑھنے والے کو اگر وہ نان اکاؤنٹنٹ بھی ہے تو کچھ نہ کچھ انفارمیشن آ جائے. اچھا اسکالر, اچھا بیان کرنے والا وہ ٹیچر یا وہ اسکالر ہوتا ہے, وہ اسپیکر ہوتا ہے جو اتنے آسان لفظوں میں بات سمجھائے, گنہگار سے گنہگار آدمی اور جتنا مرضی دین سے دور آدمی ہو اس کی بات سمجھ میں آ جائے. میں نے اپنی زندگی میں ایک بزرگ ایسے دیکھے, مولانا یوسف خان صاحب ہیں, ماڈل ٹاؤن ای بلاک کی مسجد میں جو جمعہ پڑھاتے ہیں. یار وہ بندہ 1 بجے بیٹھتا ہے, 15 منٹ بات کرتا ہے, اور وہ بات نہ کوئی لچھے داری ہوتی ہے نہ کوئی تقریر کا انداز ہوتا ہے, لیکن اس کی بات میں سے اکثر چیزیں لوگ اس وقت بیٹھ کے اپنی زندگی میں لے آتے ہیں. تو کبھی ٹائم ہوا کرے تو ان کے پیچھے جمعہ پڑھا کریں. بڑا آسان نسخہ ہے دین پہ چلنے کا, ان کی بات سننے کا. مولانا یوسف خان صاحب ہیں, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں جی. ماڈرن ٹاؤن ای بلاک کی مسجد, مین جو مسجد ہے. آگے چلیں بھائی, آگے چلیں بھائی, کم بتا دیا. آگے پیچھے پیچھے, واپس 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 واپس. یہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا. ادھر آئے, آپ ادھر آئے بھائی. ریکگنیشن ان دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. ریکگنیشن کا مطلب ریکارڈ کرنا, ڈبل انٹری. لکھ لیں, ریکگنیشن مین ڈبل انٹری. کیا کہتے ہیں؟ The element of financial statement, asset, liability, equity, income or expense should be recognized in the statement of financial position or in the statement of profit or loss when it meets the definition of an and also satisfies certain criteria for. یہ آپ کو پتا ہے ریکگنیشن کرائٹیریا کا مطلب کب ریکارڈ کرنا ہے, انیشیل میجرمنٹ کتنے پہ ریکارڈ کرنا ہے, سبسیکوینٹ میجرمنٹ بیلنس شیٹ ڈیٹ میں کیا لکھنا ہے. تو جب جس کا کرائٹیریا میٹ ہوتا جائے اسے لکھتے جائیں گے. جیسے انکم کیا ہے, ایسٹ میں انکریز یا لائبلٹی میں ڈیکریز. اگر یہ ہو رہا ہے تو کیا ریکارڈ کر لو, انکم ریکارڈ کر لو. ایکسپینس کیا ہے, ڈیکریز ان ایسٹ اور انکریز ان لائبلٹی. اگر یہ ہو رہا ہے تو ایکسپینس ریکارڈ کر لو. ایسٹ کیا ہے, when probable that economic benefits will flow to the entity and cost can be measured reliably, تو ایسٹ ریکارڈ کر لو. لائبلٹی کیا ہے, present obligation ہے due to some past events to pay someone in future. consideration کیش بھی ہو سکتا ہے, بینک بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے انٹرو میں پڑھی ہوئی ہیں کہ کب ایسٹ ریکارڈ کرنا ہے, کب لائبلٹی, کب ایکسپینس, کب انکم. پروبیبلٹی کیا ہوتی ہے,
सुने नहीं, ये नहीं बोलना, चांस सुने। अकाउंटिंग में वर्ड बोला जाता है प्रोबेबल, नॉट प्रोबेबल, रिमोट। प्रोबेबल, नॉट प्रोबेबल, रिमोट चांस। प्रोबेबल का मतलब है कि इस इवेंट के अकर होने का चांस 50% से ज्यादा है। मोस्ट लाइकली से नहीं कहते, मोस्ट लाइकली कहते हैं 80% से भी ज्यादा चांस। और लिख लो, मोस्ट लाइकली का मतलब 80% से ज्यादा चांस है। जल्दी करें, 80% से ज्यादा चांस है। प्रोबेबल 50% से ज्यादा चांस है। नॉट प्रोबेबल 50% से कम चांस है। रिमोट चांस 5 से 10%, 5 से 10%। आगे करना पीछे करें। लेस देन 50% बेटा जी। अब रिकॉग्निशन में पहला पॉइंट क्या दे रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लोइंग इन और आउट। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी रिलेट्स टू द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और uncertainty that the future economic benefit associated with the item will flow in or out of the entity. in का मतलब asset, out का मतलब liability. रिसोर्स जा रहा है तो लाइबिलिटी पे हो रही है, रिसोर्स आ रहा है तो एसेट का इनफ्लो हो रहा है। और वो एसेट का इनफ्लो लाइबिलिटी से भी हो सकता है और इनकम से भी हो सकता है। जैसे कैश आया, अगर लोन लिया है तो खुश होने की जरूरत नहीं है, ये लाइबिलिटी की रिकॉग्निशन है। और अगर वो इनफ्लो जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी या सर्विस एक्टिविटी से आ रहा है, अब ये खुशी है, इसको इनकम रिकॉर्ड करेंगे, इसको लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम भी क्रेडिट, सेल्स भी क्रेडिट, लोन भी क्रेडिट। अच्छा, अगर कैपिटल आ रहा है तो ये इनकम नहीं है। ऑल्दो कैश इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये कैश आपका कैपिटल की शक्ल में इंक्रीज हो रहा है। इंट्रो में बताया था, इंक्रीज इन एसेट हो लेकिन कैपिटल के आने की वजह से हो तो इसको इनकम रिकॉर्ड नहीं करते। डिक्रीज इन एसेट हो लेकिन ड्राइंग की वजह से हो रहा हो तो इसको लॉस रिकॉर्ड नहीं करते। तो याद है भाई, आगे चले भाई जी। फंड में भी ऐसी है, दोनों जगह सेम है बेटा। रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। An item should be recognized in the financial statement only if it has a cost or value that can be measured with reliability. कैसे? IS 16 पे जाओ, चले गए। एसेट को कब पीपी को रिकॉर्ड करना है? When probable है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे एंड कॉस्ट कैन बी measured reliably. अच्छा, एसेट को मेजर करना जरा मुश्किल काम होता है, लायबिलिटी को मेजर करना आसान होता है। क्यों? अभी मैंने आपको मार्केटेबल लायबिलिटी नहीं सिखाई, अभी सिर्फ कौन सी लायबिलिटी सिखाई है? कौन सी लायबिलिटी सिखाई है? लोन की लायबिलिटी सिखाई है। जब आप FR2 में आओगे तो मैं आपको फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी सिखाऊंगा। ऐसा एसेट जो मार्केट में ट्रेडेबल है और ऐसी लायबिलिटी जो मार्केट में ट्रेडेबल है। ऑल दो उसका थोड़ा सा टच मैं EPS में ही दे देता हूँ ताकि FR2 में मेरी लाइफ ईजी रहे। मेरा इंट्रो और FR1 का जो फायदा है वो मुझे FR2 में मिल जाता है। ठीक है भाई, बच्चों को क्या फायदा मिल जाता है? पेपर में जब बैठा हुआ होता है तो उसका एक्सपोजर अल्लाह के R2 के टच पे जा चुका होता है। और पेपर में सम टाइम आप अपने कॉन्सेप्ट से वो कमाल आते हैं जो बहुत सी प्रैक्टिस आपको नहीं दे पाती। ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई। An item should be recognized in the financial statement only if it has a disk. In many cases, the value of an item has to be estimated because its value is not known with certainty. Using reasonable estimate is an essential part of preparing financial statement, and provided that the estimates are reasonable, it is appropriate to recognize items in the financial statement. जैसे revaluation surplus, लेकिन हम क्या कहते हैं? हर चलते फिरते आदमी से revaluation ना करवाना, प्रोफेशनल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और जो बेसिस यूज करे वो रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है। हाउएवर इफ इट इज नॉट पॉसिबल
To make a reasonable estimate, the item should be excluded from the statement of financial position and statement of profit or loss and other comprehensive income. An item that cannot be estimated with reliability at one point in time might be estimated with greater certainty at a later point when it would then be appropriate to include it in the financial statement. इसको समझो, ये ठीक है. किसी बिजनेस पर किसी दूसरे बिजनेस ने कोई केस कर दिया पैसों के लेन देन का, ठीक है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, वकील तो हर कोई ये कहता है जीत जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनल वकील होते हैं वो आपको बता देते हैं कि सर इसमें इतना चांस है जीतने का, इतना चांस है हारने का. जैसे राइस का अगर कोई एफबीआर के साथ केस हो तो मेरा दोस्त बता देता है, अंसारी यार अपील में जा रहा हूँ, इतने परसेंट है कि हम जीतेंगे, इतने परसेंट है कि डिपार्टमेंट जीत जाएगा. मैं उसे कहता हूँ यार एस्टीमेट बता, वो कहता है यार अभी नहीं मैं बता सकता, प्रोसीडिंग्स होने दे, 1-2 हेयरिंग्स हो जाए ट्रिब्यूनल में, उसके बाद मैं तुझे बता सकता हूँ क्या पोजीशन है. तो कह सकता हूँ आज मैं जो पेनल्टी मुझे पढ़नी है या जो टैक्स पढ़ना है उसे एस्टीमेट नहीं कर सकता क्योंकि केस का आउटकम क्लियर नहीं है. 6 महीने के बाद 1-2 हेयरिंग हुई, अब हम क्लियर हो गए यार इंशाल्लाह जीत जाएंगे, हमारे रिमार्क्स स्ट्रांग है. तो इसका मतलब है अगर मैंने रिफंड का केस किया हुआ तो मैं रिसीवेबल का एस्टीमेट कर सकता हूँ, और अगर मेरे पे कोई पेनल्टी आई हुई है तो मैं उसको डिस्चार्ज करने का एस्टीमेट कर सकता हूँ. तो कभी एस्टीमेट हो सकता है और कभी नहीं हो सकता. जितनी ट्रांजैक्शन आगे बढ़ती है, मैच्योरिटी के करीब जाती है, उतना एस्टीमेट करना आसान हो जाता है. रिकॉग्निशन, आगे चलें भाई, ये पढ़ाया हुआ है एसेट कब रिकॉग्नाइज करना है, एक्सपेंस कब करना है. इंट्रो है ये इंट्रो, यहाँ आ जाए. ये है आपका कुछ कॉन्सेप्ट इंट्रो में पहले करवाया करते थे, इंट्रो में कुछ नहीं करवाते. 1 बाय 1 चलते हैं. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, रिवीजन ऑफ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. कंसिस्टेंसी, इंट्रो को छोड़ दो, ये तो FR1 में भी करवा चुका हूँ अल्लाह के फजल से. IS 8 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या कहते हैं, जो पॉलिसी अडॉप्ट करो उसको कंसिस्टेंट बेसिस पर अप्लाई करो, और अगर कहीं तुम अपनी डिस्क्रिशन पर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे तो IS 8 कहता है रिट्रोस्पेक्टिवली जाओ, और जहां से तुमने चेंज ली है वहां से चीजों को रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करते हुए यहां तक लेकर आओ. हाँ, अगर तुम्हें लगे कि तुम इतना पीछे नहीं जा सकते तो जहां बैकवर्ड रिवर्स गेयर में स्टक कर जाओ वहां पर खड़े होकर एक्सप्लेनेशन दो कि इसके पीछे जाना मेरे लिए क्यों इम्पॉसिबल है. ठीक है, आपको फरवरी में एक वीडियो ऐसी भी आएगी, हर टॉपिक के डिस्क्लोजर्स की वीडियो मैंने बनाई हुई होगी, ताकि जब पेपर के करीब के दिनों में आपने देखना हो तो आपको पता हो हम किस टॉपिक में क्या क्या लिख कर आते हैं. ठीक है भाई, अभी नहीं याद करना, अभी याद करोगे भूल जाओगे. ठीक है, ये चीज़ें आखिरी दिनों की होती हैं. जी भाई, एग्जाम्पल, एन एंटिटी शुड यूज कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी रिगार्डिंग इन्वेंट्री ईदर टू यूज FIFO और वेटेड एवरेज. मटीरियलिटी मैंने बता दिया आपको, आगे चलें भाई. ये सारा बता दिया अल्लाह के फजल से, ये सारा बता दिया है कि नॉन करेंट एसेट क्या है, और ये आपका पीछे करो. अच्छा, ये ना समझे ना PTO कर रहा, क्या कर रहा है, जहाज है यार. OD 55,000 है, बैंक में 50,000 है, या OD 50,000 है, बैंक में 55,000 पड़ा हुआ है, इसको हम नेट करके 5,000 नहीं लिख सकते, IS 1 ब्रेक हो जाएगा. अब आए जी प्रूडेंस, ये नहीं कभी करवाया सर अंसारी ने. कहाँ, प्रोविजन फॉर बैड एंड 4 रूल्स हैं. एसेट ओवर स्टेट ना करो, लायबिलिटी इनकम जब तक अर्न ना हो जाए, और एक्सपेंस एंटीसिपेटेड भी है तो रिकॉर्ड कर लो, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसकी क्लासिक एग्जांपल है. आगे चले भाई, आगे चल, पीछे वापस. मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं बताया. अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग है ही मैचिंग प्रिंसिपल. जिस साल का रेवेन्यू है उससे रिलेटेड खर्चे उसी साल रिकॉर्ड करो, और ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में हुई है उस पीरियड में रिकॉर्ड करो. किसके आने का वेट ना करो, कैश के आने का या कैश के जाने का वेट ना करो. आगे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इंट्रो का लेक्चर नंबर 1 अकाउंटिंग फंडामेंटल. बिजनेस जो है वो
बिजनेस जो है ऑनर से सेपरेट होता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहां मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। I2B के टीचर ने कहा था सोल प्रोप्राइटर बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर खुद अलहदा अलहदा होते हैं, एक होते हैं, एक होते हैं। बिजनेस की गलती होगी, मालिक को पकड़ के ले जाएंगे। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर एक होते हैं। पार्टनरशिप का पंगा होगा, पार्टनर्स अंदर होंगे। कंपनी और शेयर होल्डर अलहदा हैं। कंपनी का पंगा होगा, कंपनी पे केस होगा, जो शेयर होल्डर है उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब वो था I2B जाहिद का। इधर अकाउंटिंग में आ जाओ। अकाउंटिंग में चाहे सोल प्रोप्राइटर है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है, उनकी पर्सनल लाइफ अलहदा रिकॉर्ड होती है और बिजनेस की लाइफ अलहदा रिकॉर्ड होती है। तो अकाउंटिंग में यहाँ फर्क है, ठीक है। अकाउंटिंग कहते हैं सोल प्रोप्राइटर में भी बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, ओनर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। लॉ वाले कहते हैं कि बिजनेस में कोई पंगा हुआ तो हम किसे पकड़ेंगे? ऑनर को पकड़ेंगे। फेयर वैल्यू इधर से नहीं पढ़नी, इधर से नहीं पढ़ना, इधर से नहीं पढ़ना, इधर से नहीं पढ़ना। इधर से पढ़ाना होता तो मैं पहले ही कहता पढ़ के आ जाना, पॉइंट हो तो पूछ लेना। बोला क्या? बोले कि सोसाइटी में कल कनाडा से कुछ लोग आए हैं नेबर्स में। उनका एक छोटा बच्चा है, गोलू मोलू सा, बिल्कुल भोले की तरह। उसके हाथ में आज आईफोन था। भोले को आ गई लालच। भोले ने जेब से चॉकलेट निकाली और क्या कहा, लो बेटा चॉकलेट आप ले लो, आईफोन मुझे दे दो। उसने कहा मैं कनाडा का हूँ। कहाँ का हूँ? कनाडा का। भोले ने कहा तू कनाडा का है तो मैं पंजाब का हूँ। इसने मोबाइल छीनने की कोशिश की, उसने एक कराटे से किक मारी, भोला वो जाके गिरा। उसने कहा मैं देसी दूध पीता हूँ, तू ब्राइलर है भोले, तेरी मेहरबानी जाए 570 पे चला गया है, तो ब्राइलर ही तू। चिकन का रेट क्या? बड़ा लूट रहे हैं यार, गरीब आदमी मर गया और कुछ नहीं हुआ, गरीब मर गया बेचारा। चलो चलें भाई। अच्छा मजे की बात, पाकिस्तान में अमीर से अमीर हुए जा रहा है, गरीब बेचारा। पहले जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे वो कहते हैं यार हमारे ही नहीं पूरा होता, चलो बेड़ा गर्क हो गया। वो साकी मुस्तफ़ाई साहब बयान में फरमा रहे थे कि जब तंगी आए तो सदक़े से, खैरात से, अल्लाह से कारोबार करो। हम पे तंगी आती है तो सबसे पहले हम अल्लाह के रास्ते का खर्च बंद करते हैं, अपने पूरे कर ले ताकि किसी से मांगना ना पड़े। अल्लाह कहता है मेरे साथ तिजारत कर ले, तंगी भी मैं लाया हूँ, जब खुशहाली लानी होगी वो भी मैं ही लेकर आऊँगा। एनी हाउ जी। भोले को उसने फ्लाइंग किक मारी, भोला जाके गिरा अपनी क्यारी में, अपनी क्यारी में गिर गया, ठीक है। अब उठा, अब कपड़े झाड़े। बच्चे से पूछा भाई क्या हो तुम? कहता तूने फेयर वैल्यू नहीं पढ़ी थी सन अंसारी से? आओ पढ़े। फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन। अब मुझे बताओ वो बच्चा नॉलेजेबल था? वो नॉलेजेबल था। इसने उसे चॉकलेट देकर आईफोन लेने की कोशिश की। उसने क्या कहा? भोले, हाँ बोले इतना भोला नहीं हूं मैं। अच्छा, उसने विलिंगनेस नहीं शो की, इसने जबरदस्ती की, उसने फ्लाइंग किक मारी। इसका मतलब ना वो बच्चा विलिंग था, वो विलिंग नहीं था। नॉलेज उसके पास था। इन एन आर्म्स लेंथ का मतलब खानदान का ना दोस्त ना हो और कोई चाहने वाला ना हो। खानदान का ना हो, दोस्त ना हो और कोई चाहने वाला ना हो। अगर आप किसी नॉलेजेबल आदमी से और वो काम भी करना चाहता है और आपका जानने वाला भी नहीं है, जिस प्राइस पे आप किसी ऐसे के साथ डील करेंगे उस प्राइस को कहेंगे फेयर वैल्यू। मसलन ये अपना डॉन बड़े भाई की बाइक थी 70, इसके पास साइकिल थी, उसने गाड़ी ले ली माशाल्लाह। तो इसने कहा भाई तूने बाहर बेचनी है, मुझे ही दे दे। उसने कहा चल ले ले। इसने कहा यार उधार दे दे। उसने कहा चल उधार ले ले। कब देगा? यार भाई जब तेरे बच्चे जवान होंगे ना, उनकी शादी होगी तो मैं तुझे 10,000 रुपये दे दूंगा, बाइक के पैसे। अब बताओ क्या ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है? नहीं है, ये आर्म्स लेंथ नहीं है। अब इसका भाई चला गया मैक्लोर रोड पे, लाहौर वाले जानते हैं मोटरसाइकिल की मार्केट है, वहां जाकर उसने अपनी बाइक की कीमत लगवाई और बेच आया। अब बताओ मैक्लोर रोड पे जो डीलर बैठा हुआ है वो नॉलेजेबल है? वो सेकंड हैंड बाइक्स खरीदने में इंटरेस्टेड है?
کیا اس کے ساتھ ٹرانزیکشن آرم لینتھ ٹرانزیکشن ہے؟ اب جس پرائس پہ اس کے بھائی نے یہ ڈیل کیا اسے کہیں گے فیئر ویلیو. اس لیے پیپر میں جب لکھا ہو نا فیئر ویلیو، اس میں یہ تینوں کریکٹرسٹکس میٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ان تین میں سے کوئی ایک چیز لیک کرتی ہے، مثلا بھولے نے اس دن کھائے ہوئے تھے بادام، بچے نے اس کے ہاتھ سے آئی فون چھیننے کی کوشش کی، اس نے زور لگایا اور موبائل لے کے بھاگ گیا. اب کہہ سکتا ہوں لے تو آیا لیکن سامنے والے نے اپنی ولنگنیس سے نہیں دی. اب بھولا جتنے مرضی میں لے کر آیا ہے یہ فیئر ویلیو نہیں ہے، یہ فیئر ویلیو نہیں ہے. اچھا، بھولے کا اپنا بچہ یو ایس اے سے آیا، جیسے بھولا ایسے ہی اس کا بھانجا، اس کا بھتیجا. بھولے نے کہا اے آئی فون ہے، اس نے اپنے بھتیجے سے آئی فون لیا اور اسے لالی پاپ دے دیا، 500 روپے والا لالی پاپ، امپورٹڈ لالی پاپ. وہ بچہ بھولے کی طرح تھا، اس نے لالی پاپ لیا، آئی فون دے دیا کہ چاچو تم لے لو. اب مجھے بتاؤ اس کا بھتیجا کیا نہیں ہے؟ نالجیبل نہیں ہے. ولنگ ہے لیکن کیا یہ ایٹ آرمس لینتھ ٹرانزیکشن ہے؟ تو پھر جو بھولے نے 500 روپے کا لالی پاپ دیا وہ فیئر ویلیو نہیں ہے. آگے آ جاؤ. جاننے والے سے ٹرانزیکشن نہ ہو بھائی جان. اب آپ کا کوئی دوست ہے، آپ روز کوٹ بدل کے آ جاتے ہیں، اس کا مطلب کون سی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے؟ آرمس لینتھ نہیں ہو رہی. مجھے ایک ملا پورے سیزن میں، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ ایٹ آرمس لینتھ ٹرانزیکشن ہے. ساری لاٹ دیکھی، ان میں سے سلیکٹ کیا، پھر اسے رفو کروایا، پریس کروایا. تو پھر آپ کون سی ٹرانزیکشن کر رہے ہو؟ ناٹ ایٹ آرمس لینتھ. اور میں جو لنڈن بازار سے لے کر آیا وہ آرمس لینتھ ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے، پٹھان سے بارگیننگ کر کے لیا تو آرمس لینتھ، اور روم میٹ سے لے لیا تو. اچھا، امیر پہنے لنڈن بازار تو برانڈیڈ ہے، غریب بیچارہ پورے سال اکٹھے کر کے پہنے ایک برانڈ کی چیز تو کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی یہاں دوست بیٹھا تھا اسٹوڈنٹ، میں نے اس سے مذاق کیا، میں نے کہا بڑا پیس ہوا ہے، کہتا سر جی قسم سے 12,000 کی لی ہے انجن والوں سے. میں نے کہا واقعی کہہ رہا ہوں 12,000. میں نے کہا پاگل ہے، اس پہ ٹیگ لگا انجن کا، جسے مرضی کا انجن کا ثابت کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، اللہ ہمارے حال پہ یہ بھی رحم کرے. اسٹیٹس سمبل جو بنی ہے بیماری ہماری. آف سیٹنگ کی صرف ایک اجازت ہے، کون سی؟ کنٹرائنٹی. باقی کسی چیز کو آف سیٹ نہیں کرنا. ورنہ تمہیں اگر آف سیٹنگ کی اجازت ہو تو تم تو آف سیٹنگ کرتے کرتے بیلنس شیٹ ہی ختم کر دو. کیا کہو؟ ایسٹ برابر تھے کیپٹل پلس لائبلٹی کے. میں نے کیا کر دیا؟ میں نے آف سیٹ کر دیا سر، آف سیٹ کر دیا میں نے. آگے چلو، پڑھا کیا بھائی جان؟ خاموش. چلو بھائی، ایکسکیوز می. میجرمنٹ آف ایلیمنٹس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. ہسٹوریکل کاسٹ. Assets are recorded at the amount of cash or cash equivalent or the fair value of the consideration given to acquire them at the time of their acquisition. ایسٹ کو ایکوائر کرتے ہوئے ہم اس کی کنسیڈریشن پے کرتے ہیں، کبھی کیش میں، کبھی بینک میں، کبھی گوڈس کی شکل میں، کبھی فکس ایسٹ کی شکل میں. F2 میں آپ کو سکھاؤں گا سم ٹائم شیئرز کی شکل میں بھی کنسیڈریشن پے کی جاتی ہے. اپنی کمپنی کے شیئرز دے دیتے ہیں اسے. لیکن ابھی کیونکہ کمپنیز آپ کے اس لیول پہ ایگزام میں نہیں ہیں تو ابھی آپ یہی سمجھیں کیش، بینک، گوڈس اور نان کرنٹ ایسٹ. آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہسٹوریکل ڈیٹا پہ بنتی ہیں، کرنٹ ڈیٹا پہ یا ایسٹیمیٹس پر؟ ہسٹوریکل کاسٹ پلس ایسٹیمیٹ. ہسٹوریکل کاسٹ پلس ایسٹیمیٹ. Liabilities are measured at the amount of proceeds received in exchange for the obligation, for example, bank loan or a bank OD, or the amount of cash that will be paid to satisfy the liability. یاد رکھیے گا آپ لائبلٹی کو پریزنٹ ویلیو کی شکل میں نہیں لکھتے، کیونکہ آپ نے آج لیا ہے، جب پے کرنا ہے اس وقت جو آپ نے پے کرنا ہے اس کی جو ویلیو ہوتی ہے، فیوچر ویلیو، اس پر آپ اپنی لائبلٹی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ریپلیسمنٹ کاسٹ، یہاں سے ایم سی کیو آ سکتا ہے. ریپلیسمنٹ کاسٹ، کرنٹ کاسٹ، کرنٹ ویلیو.
یہ اے سی جی آج میں نے لون لیا 400 کا، تو فیوچر میں نے پے کرنا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ 400 پہ ہی بک کروں گا، حالانکہ یہ پے کب کر رہا ہوں گا؟ فیوچر میں پے کر رہا ہوں گا. ٹھیک ہے بھائی. ہسٹوریکل کاسٹ، کرنٹ کاسٹ کیا ہے؟ یہ اے سی، اس اے سی کو آج میں لے جاؤں اور دکاندار کو دکھاؤں یار ہائر کا اے سی ہے، یہ اس کا ماڈل ہے، یہ اس کا کلر ہے، یہ اس کا ورژن ہے، یہ اس کے فیچرز ہیں، اس جیسا سیم کتنے کا ملے گا؟ وہ کہتا ہے جناب 400 کا ملے گا. تو میں آ کر اسے کہوں گا کہ تمہاری ریپلیسمنٹ کاسٹ 400 ہے. شہرون میں نے آپ کو ایک کام کہا تھا، جب بلائیں اسے بھی بلائیں، ملک کو بھی بلائیں، دونوں کو بلائیں ذرا. آج اس اے سی کو جتنے پیسوں میں ریپلیس کر سکتا ہوں، یعنی اسے نہیں چھوڑ کے آؤں گا، اس جیسا ایک نیا لے آؤں گا، وہ جتنے میں آئے گا، وہ جتنے میں آئے گا وہ اس کی ریپلیسمنٹ کاسٹ نہیں ہوگی، وہ اس کی ریپلیسمنٹ کاسٹ ہوگی. اب مجھے بتاؤ ریپلیسمنٹ کاسٹ کا کانسیپٹ کسی چیز کے آنے سے ہے یا جانے سے ہے؟ آنے سے یا جانے سے ہے؟ آنے سے ہے. اس جیسا اگر لے آؤں، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو بیچ آؤں، یہ آج کتنے کا بکے گا، اس جیسا آج جتنے کا ملے گا اس کو اس کی کیا کہتے ہیں؟ ریپلیسمنٹ کاسٹ کہتے ہیں. اور دوسرا نام کرنٹ کاسٹ، تیسرا نام کرنٹ ویلیو. ٹھیک ہے. Assets are carried at the amount of cash or cash equivalents that would have to be paid if the same or an equivalent asset was acquired currently. Liabilities are carried at the undiscounted amount currently required to settle them. یہ دیکھیں ندیم بھائی، کون سی اماؤنٹ لینی ہے؟ انڈسکاؤنٹڈ. ڈسکاؤنٹڈ نہیں لیتے، اپنی بکس میں کیا شو کرتے ہیں لائبلٹی کو؟ انڈسکاؤنٹڈ. کیوں؟ کیونکہ لائبلٹیز کو انڈر اسٹیٹ نہ کرو اور ایسٹس کو اوور اسٹیٹ نہ کرو. اب پریزنٹ ویلیو کیا ہوتی ہے؟ کیو ایم پڑھا ہوگا، بتائیں جی پریزنٹ ویلیو کی ڈیفینیشن. ورتھ آف اے فیوچر سم ان ٹوڈیز ٹرمز از نون ایز پریزنٹ ویلیو. لکھیں ڈیفینیشن کے اوپر کر دیں. جی وہ جانے کی ہوتی ہے، شابش. اور ریپلیسمنٹ کاسٹ آنے کی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا میری یہاں جانیاں ویگ تھے میری یہاں، تو جانیاں ویگ جو ہوتا ہے وہ فیئر ویلیو ہوتے ہیں، تو آنیاں ویگ ریپلیسمنٹ کاسٹ. ریاض صاحب آپ کو شہروز صاحب نے کچھ کہا تھا؟ بیٹا پھر آپ خود خیال کریں نا، ابھی جائیں آپ دونوں، خیال رکھا کریں بس. Worth of a future sum, worth of a future sum in today's terms, worth of a future sum in today's terms is known as present value. Worth of a future sum in today's terms is known as بولیں present value. فیوچر سم کی آج کی ٹرمز میں ورتھ کو کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹ ویلیو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ورتھ آف اے فیوچر سم ان ٹوڈیز ٹرمز از نون ایز پریزنٹ ویلیو. ٹھیک جی، فیوچر کی بیس پہ لکھیں گے. کیا نہیں بھائی، فیئر ویلیو کو ری ویلیوڈ اماؤنٹ کہتے ہیں، کرنٹ ویلیو کو نہیں، کیونکہ اس میں بیچنے کا معاملہ نہیں ہے، اس میں کس کا معاملہ ہے؟ آج جتنے پہ خریدا جا سکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریپلیسمنٹ کاسٹ، کرنٹ کاسٹ یا کرنٹ ویلیو. آگے جی، اس لیے کہ ہم نے آج نہیں دینا، ہم نے یہ پیسے کب واپس کرنے ہیں؟
ایکسپینس انکر کر رہا ہوتا ہوں, لون انکر نہیں کر رہا ہوتا, لون میں قرض لے رہا ہوتا ہوں, لون انکرنس میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, ریئلائزیبل ویلیو یا سیٹلمنٹ ویلیو, ہیڈنگ بنائے ریئلائزیبل ویلیو یا سیٹلمنٹ ویلیو. ذرا پڑھیں بھائی. جلدی سے پڑھیں. جی بچوں پڑھیں بیٹا, آن کر دیں. کیا ہوتی ہے ریئلائزیبل ویلیو؟ آج یہ اپنا ندیم اپنے کسی چاچو تائی کے پاس چلا جائے اور کیا کہے, سر جی خرید لو مجھے, تو وہ کیا کہیں گے, ابھی تیری کوئی خاص ویلیو. اس نے کیف کر لیا, آرٹیکلز پہ پہنچ گیا, اب اس کی قیمت لگنا شروع ہوگی, تھوڑی بہت قیمت لگنا شروع ہوگی. خان کہہ رہا ہے تھوڑی بہت لگے گی. خان پوری قیمت کب لگے گی اس کی؟ جب یہ کوالیفائی کر لے گا. یاد رکھنا جب یہ کوالیفائی کر لے گا تو یہ خریدنے والا بن جائے گا, بکنے والا نہیں بنے گا. انسان جب ہی بکتا ہے جب اسے پتا ہوتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا. یار خان کیا باتیں کرتا ہے. Assets are measured at the amount that could be obtained by selling them. Liabilities are measured at the amount that would be required to settle them correctly. آگے. This method of measurement is relevant when entity is not a going concern. پہلے انٹرو میں گوئنگ کنسرن کا کانسیپٹ ہوا کرتا تھا, سن لیجئے. ہم یہ کہتے ہیں مالک بدلتے رہیں گے, کسٹمر بدلتے رہیں گے, سپلائر بدلتے رہیں گے, امپلائیز بدلتے رہیں گے, بزنس نہیں بدلے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے بزنس پرپیچول ہے. بزنس کیا ہے؟ اور اکاؤنٹنگ کی دنیا میں اسے کہتے ہیں گوئنگ کنسرن. کیا کہتے ہیں؟ گوئنگ کنسرن. لکھتے ہیں بزنس چلتا چلا جائے گا, بزنس چلتا چلا جائے گا, اس ازمپشن پہ اکاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. بزنس بولیں چلتا چلا جائے گا, اس ازمپشن پر اکاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. And is faced with liquidation and a forced sale of its asset. And is faced with liquidation and a forced sale of its asset. یہاں پہ نوٹ آنا چاہیے بھائی. This method of measurement is relevant when an entity is not a going concern. یہ دو باتیں کب اپلائی ہوں گی؟ جب بزنس گوئنگ کنسرن نہیں ہے. اور اگر بزنس گوئنگ کنسرن ہوگا تو یاد کریں ایسڈ اپنی ریئلائزیبل ویلیو پہ نہیں کھڑا ہوتا, ایسڈ اپنی بک ویلیو پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. کس پہ کھڑا ہوتا ہے؟ تو پھر اگر گوئنگ کنسرن کی اپروچ لے کے چلوں گا تو WDV پہ کھڑا ہوگا. اور اگر مجھے لگ رہا ہے میں اپنے کاروبار کو بند کرنے لگا ہوں تو پھر میں اس کی ویلیو کس پہ پٹ کر دوں گا؟ ریئلائزیبل ویلیو پہ. اب مجھے بتائیں جتنی اکاؤنٹنگ آپ نے سیکھی وہ گوئنگ کنسرن والی سیکھی یا لیکویڈیشن والی؟ لیکویڈیشن والی آپ سیکھیں گے MSA میں, لکھ لیں. وہ بزنس جو لیکویڈیٹ ہو رہا ہوگا اس کی اکاؤنٹنگ ہمیں CA فائنل میں سکھائی جائے گی. ابھی ہم معصوم بچے ہیں اس لیے ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ بزنس بند ہو رہا ہے, کیونکہ اگر بزنس بند ہو گئے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تندور تو نہیں لگائے گا نا, اس نے کاروبار کا CFO بننا ہے, اور CFO بننے کے لیے کاروبار ہونا. تو آج سے کیا دعائیں مانگو گے؟ کاروباروں میں برکت ہو تاکہ ہماری بھی نوکری روٹی روزی لگی رہے. آڈیٹر بنو گے تو آڈٹ کس کا کرو گے؟ بزنس کا, اور بزنس کا آڈٹ جب ہی ہوگا جب بزنس ہوگا. ٹھیک ہے بھائی جان. تو پھر بتائیں آئندہ سے جب کبھی یہ لکھا ہوا ہے تو آنکھیں بند کر لینی ہے, دل آپ کا بالکل دھڑکنا بند ہو جائے کہ یار نہیں یہ غلط ہے یار. کیا ہونا چاہیے؟ گوئنگ کنسرن ہونا چاہیے. اور جیسے یہاں گوئنگ کنسرن آئے گا بزنس چلتا رہے گا اور اپنے ایسٹس کو اپنی کاسٹ اور WDV یا ری ویلیوڈ اماؤنٹ پر شو کرتا رہے گا. ہاں اگر بزنس بند ہونے والا ہو تو اسے کہتے ہیں لیکویڈیٹ ہونے لگا. لا میں ٹیچر پڑھائیں گے آپ کو, پڑھ لیے لا, سی لا,
liquidation of company, liquidation by code, liquidation by resolution. चलो भाई, चलो अब सुनो भाई, फोर्स सेल का मतलब ये होता है अदालत ने कार्रवाई की और क्या कहा, कारोबार बंद कर दो, इसे फोर्स सेल कहते हैं। और फिर इस बिजनेस को बेचकर लायबिलिटी के लिए पैसे रियलाइज किए जाते हैं, फिर लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। आगे जी, वो जब सीए फाइनल में पहुंचेंगे ना सर, ठीक है, मेहरबानी। अभी से तो ये समझ रहा है कि तू उसके खर्चे पूरे नहीं कर सकेगा। ओ भाई देखो यार, अभी तुम बचपन में हो और बचपन में 55 की बातें नहीं करते, बस आपका गोइंग कंसर्न है, अब लिक्विडेशन पे नहीं है। ठीक है भाई, अच्छे अच्छे ख्वाब देखें, अगर इस उम्र में लिक्विडेशन देख रहे हो तो इसका मतलब ब्रेक पे चले जाएगा दूसरे महीने ही। आगे चलो, खामोश, ये इसने किसने लगाई इतनी बड़ी मुझे? जुल्फों वाली सरकार, इंसान बनो, छोटी छोटी लगा लिया करो, इतनी बड़ी लगा देते हो। आगे चलो, हिस्टोरिकल कॉस्ट हिस्ट्री से निकली है। किससे निकली है? हिस्ट्री से। हिस्ट्री निकली है पास्ट से। पास्ट तुम्हारा माजी, बस उसे याद नहीं रखना तुमने, ठीक है जी। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट बेसिस। ये देखो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट बेसिस। However, the other bases of measurement are often used to modify historical cost. For example, inventories are measured at the lower of cost and net realizable value. Deferred income is measured at present value. आपके सिलेबस में अभी नहीं है, FR2 में इंशाल्लाह। Some non-current assets may be valued at current value. ये भी एक्सेप्शनल केस है, रीस्ट्रक्चरिंग में सिखाया जाएगा एमएसए में। कहाँ सिखाया जाएगा? रीस्ट्रक्चरिंग में। जब बिजनेस की ऑनरशिप रीस्ट्रक्चर हो रही होगी या उसके ऑपरेशंस रीस्ट्रक्चर हो रहे होंगे। जैसे अक्सर कहते हैं पीआईए को प्राइवेटाइज कर दो, मतलब उसकी ऑनरशिप को रीस्ट्रक्चर कर दो। फिर जब खुदा ना खासा अल्लाह ना करे पीआईए का एक आधा जहाज़ कहीं गिर जाता है तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जनाब उसे ना पेज से कसा हुआ था या उसके साथ धागे बांधे हुए थे, तारे लगा के उसके जो विंग्स हैं उन्हें इकट्ठे किए हुए थे। यही होता है, एंड में यही निकलता है। पायलट कह रहा है भाई मैं मर जाऊंगा, तू मर जा लेकिन फ्लाइट टाइम पे चलनी चाहिए। तो हमारे हाल पे अल्लाह रहम करे। हाँ, पायलट की डिग्री भी नहीं होती। किसी भी एमएनए का कज़न कहता है यार उड़ने को दिल चाह रहा है, वो कहता है बह जा यार। एयर होस्टिस को कह देते हैं तू सफ़र की दुआ पढ़, सुभान अल्लाह। चलो भाई, द फ्रेमवर्क डज नॉट फेवर वन मेजरमेंट बेस ओवर द अदर। कहता है फ्रेमवर्क में इनमें किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ उसने कॉन्सेप्ट दे दिए, तुम जानो और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जाने और ऑर्गेनाइजेशन के हालात जाने। अगर हालात हैं गोइंग कंसर्न के तो बुक वैल्यू पे चलते रहो, और अल्लाह ना करे खुदा ना खासा लिक्विडेशन का ज़माना आ गया तो फिर किस पे चले जाओ? रियलाइजेबल वैल्यूज़ पे चले जाओ, ठीक है। इन्वेंट्री के लिए IS2 है, और IS2 जब कोई स्टैंडर्ड कह देगा तो हमारा फ्रेमवर्क पीछे हर जगह कल बता कर गया था। अब IS2 ने कह दिया कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। आप कहीं फ्रेमवर्क कहता है कॉस्ट पे लेके चलो तो वो क्या कहेगा? सर ने ये नहीं कहा था कि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आए तो कौन जीतेगा? IFRS। फेयर वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू में is possible basis for the valuation of assets in the financial statement, although it is not described in ISB conceptual framework. Many IS and IFRS required it to be used instead of historical cost or as an alternative to historical cost. अहमद को बुला बेटा। Fair value may be used in financial statements in the following circumstances. Fair value क्या कह रहा है? May be used in the financial statement in the following circumstances. Number 1, after initial recognition of acquisition, a non-current asset may be valued to its, लिखो revaluation model bracket में, revaluation model, fair value model of investment property. याद है?
تو پی پی کے لیے ری ویلیویشن ماڈل اور انویسٹمنٹ پراپرٹی کے لیے فیئر ویلیو ماڈل. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک رکھ کے دوں گا. سب سے موٹا پوائنٹ بتاؤ. ری ویلیویشن کا پلس جو ہے وہ او سی آئی میں جائے گا اور فیئر ویلیو ماڈل کا پلس پروفٹ اینڈ لاس. ٹھیک ہے. اور وہ والا پوائنٹ بھی اس کا ویلڈ ہے کہ انویسٹمنٹ پراپرٹی کو ڈیپریشیٹ نہیں کریں گے اگر فیئر ویلیو ماڈل پہ ہے, اور ری ویلیویشن ماڈل میں بھی ڈیپریشیٹ کرتے ہیں اگر وہ پی پی ای سے ریلیٹڈ ہے, اور ری ویلیویشن ماڈل کو فیئر ویلیو ماڈل نہیں سمجھنا. Inventory is measured in the statement of financial position at the lower of cost or net realizable value. Net realizable value is the selling price of the inventory item in the ordinary course of business less the estimated further cost to completion and expected selling cost. NRV may or may not be the same at fair value. Revenue should be measured in the statement of profit or loss at the fair value of the consideration received or receivable. تیرے سے پرانا پیار نہ ہوتا نا تو یقین کر پرانی محبت درمیان میں آ جاتی ہے, اور پرانی محبت بڑی ظالم ہوتی ہے. پٹھان کہہ رہا ہے پرانی محبت کچھ بھی کروا لیتی ہے. یار بڑا پہنچا ہوا ہے یہ, اس کی باتوں میں بڑی فلسفی ہے یار. کتنی جگہ دل دکھایا. چلو بھائی آگے سنو, انسان بنو. ریونیو شوڈ بی میئرڈ ان دا اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاس ایٹ دا فیئر ویلیو آف دا کنسیڈریشن ریسیوڈ اور ریسیویبل. FR2 ریاض بیٹھ جاؤ. IFRS 15 FAR2. اس دفعہ سب کچھ جا رہا ہے آن لائن کلاسز میں, بچے بھی کہتے ہوں گے کیا کیا باتیں چل رہی ہیں. چلو جی کریں, بلب لگ رہا ہے. چلو بھائی, فیئر ویلیو از آفن اپروکسیمیٹلی دا سیم ایز کرنٹ ویلیو بٹ سم ٹائمز فیئر ویلیو اینڈ کرنٹ ویلیو کین بی ویری ڈفرینٹ. فیئر ویلیو کیا ہے؟ مارکیٹ ویلیو. کرنٹ ویلیو وہ بھی مارکیٹ ویلیو ہے, دونوں میں فرق سنیں بھائی. اس کی ایگزامپل ایسے سمجھیں, یہ میزان بینک ہے, یہ میزان بینک ہے, میں کسٹمر ہوں, یہ بورور ہے, میں لینڈر ہوں. میں نے میزان بینک میں انویسٹ کیا, انہوں نے مجھے 14% ریٹرن دیا. یہ میرا دوست بورور گیا, اس سے 16% انٹرسٹ چارج کیا. یہ دونوں ہم دونوں باہر ملے. میں نے کہا یار کیا کرنے آئے تھے؟ لون لینے آیا تھا. آپ کیا کرنے آئے تھے؟ سر میں لون دینے آیا تھا. سر کتنے میں دیا ہے بینک کو؟ 14 پہ. تمہیں کتنے میں ملا؟ 16 پہ. تو پھر میں نے کہا اس لیے ان کی اتنی برانچز بن چکی ہیں. کتنے پرسنٹ مارجن؟ 2%. اللہ نہ کرے کبھی ہمارا ویزا باہر کا لگ جائے اور ہم کسی ملک کی کرنسی لینے لگیں تو اسٹاک ایکسچینج والے یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, منی ایکسچینج ہے, سوری کوئی بیٹھا ہوا ہو تو ان کا لینے کا ریٹ اور دینے کا ریٹ, اور دونوں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے اور ان کے پیٹ نکال آتے ہیں. کیوں؟ مفت کا مال. اس لیے پاکستان میں ڈرٹی جو فلوٹ ہے وہ نہیں چلتا. عجیب بات ہے, پوری دنیا میں کسی بھی فارن کرنسی کی رینج ڈیفائن ہو جاتی ہے کہ اس رینج سے باہر نہیں جاؤ گے. MFA کے ٹیچر آپ کو سکھائیں گے اسپاٹ ریٹ, ایکسچینج ریٹ وغیرہ. ان دو ریٹ میں جو بائنگ سیلنگ ریٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ڈیلر ہوتا ہے اس کا مارجن ہوتا ہے. پاکستان میں ایسی کوئی رینج نہیں ہے. پوری دنیا اسپیکولیشن سے بچنے کے لیے, اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے رینج رکھتی ہے. نہ اس سے زیادہ جانا ہے نہ اس سے کم جانا ہے. ان کا ایک ڈیفائنڈ ریٹ ہے جو گورنمنٹ نے لوگوں کو دیا ہے, تم اتنا کما سکتے ہو. اور پاکستان میں ایسا کوئی ریٹ نہیں ہے. شارٹ ہونے پہ آئے تو بندہ مر جائے لیکن ڈالر نہیں ملے گا. بندہ عمرے پہ جا کے واپس آ جائے گا, اسے سعودی ریال نہیں ملے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے وہ کیا کہہ رہا ہے, آپ سمجھنا بات کو, اب کلیئر ہو جائے گا. فیئر ویلیو از آفن اپروکسیمیٹلی دا سیم ایز کرنٹ ویلیو. کیا ہے؟ خریدنے والی قیمت. فیئر ویلیو کیا ہے؟ بیچنے والی قیمت. فیئر ویلیو جانے والی آئٹم کی ہے, کرنٹ ویلیو آنے والی آئٹم کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے مارکیٹ میں ان دونوں کا ریٹ سیم ہو, اور اگر فرق کرنا بھی ہے, کچھ مارجن رکھنا بھی ہے تو وہ منیمم ہونا چاہیے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے,
but sometimes fair value and current value can be very different. اور یہ very different وہاں ہوتا ہے جہاں گورنمنٹ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو کوئی فالو کرنے والا نہ ہو، نہ فالو کروائی جاتی ہوں نہ فالو ہوتے ہوں. یعنی ایک سمپل سی مثال ہے بڑی عید پہ ہم آج تک 75 سالوں میں جانوروں کی پرائز کو فکس نہیں کروا سکے. گورنمنٹ ایک رول نہیں پاس کر سکی کہ پر کے جی یہ ریٹ ہوگا، اس پہ آنا ہے تو آ کر منڈی میں بیچ دو، نہیں تو جانور اپنے پاس رکھ لو. غریب آدمی جس کی خواہش بھی ہوتی ہے وہ خواہش میں دم دوڑ کے مر جاتا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ کنٹرول ہونا چاہیے جو بیسک ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے رمضان میں رول ہو جانا چاہیے، چاہے وہ میری دکان ہو، یار یہ رول ہے، یہ تو نے اس ریٹ پہ بیچنا ہے. اب دیکھنا جیسے ہی شبان کے 15 گزریں گے اس کے بعد مارکیٹ سے فروٹ سبزی سب کچھ غائب ہو جائے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. اوورآل ہی ہمارا کام خراب ہے، ایمانداری کی قلت ہے یار. اللہ ہمیں ایماندار بنائے انشاءاللہ. ہر طبقہ ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہو. اب اس وقت تمہارے پہ ایمانداری سب سے زیادہ اپلائی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اتنی محنت کرو کہ ماں باپ کے پیسے حلال ہوں، اتنی محنت کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے ایمانداری سے پڑھانے کی، اور آپ کو بھی توفیق دے ایمانداری سے پڑھنے کی. ٹھیک ہے. Problems with the use of fair value. Fair value is easy to understand and less complicated to apply than value to the business current value. یاد رکھیے گا current value replacement cost concept technical ہے. fair value simple ہے، آج بیچنے جاؤں جو ویلیو ملے گی. اچھا آج جو بیچنے جاؤں ویلیو ملے گی تو وہ فیئر ویلیو، اس لیے کہ وہ آئٹم میرے ہاتھ میں ہے، اسے دکھا کر میں اس کی فیئر ویلیو ڈیٹرمن کروں گا. میں اس کی ریپلیسمنٹ کاسٹ ڈھونڈنا چاہتا ہوں. اب اس جیسا کتنے میں ملے گا یہ آسان کویسچن نہیں ہے. اس جیسا کتنے میں ملے گا یہ آسان کویسچن نہیں ہے. اس کی ریزن سنو یار، یہ نالج زیادہ چلی جاتی ہے. نہیں جو پرانا زمانہ ہوتا تھا نا وہاں اسٹینڈرڈائزیشن آف پروڈکٹس ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ اسٹینڈرڈائزیشن آف پروڈکٹ. اور پروڈکٹ کی رینج کیا ہوتی تھی؟ کیا ہوتی تھی؟ نیرو. آئی ٹو بی نہیں پڑھا؟ آئی ٹو بی سنو. جتنا کمپٹیشن زیادہ ہوتا تھا پہلے کچھ آئٹم ہوتی تھی، کچھ سپلائر ہوتے تھے، پھر کاروبار بڑھ گئے. تو پھر جب کاروبار بڑھے تو نیو انٹری ہوئی تو کسٹمر کو کھینچنے کے لیے انہوں نے انوویشن اور یونیکنیس کریٹ کی. اب جب سپلائر زیادہ ہوئے تو کسٹمر نے کہا او ہو یہاں سے بھی ملتا ہے، یہاں سے بھی ملتا ہے، یہاں سے بھی ملتا ہے. اب کسٹمر کی بارگیننگ پاور زیادہ ہوئی. حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، جیب میں پیسے ہوں تو پھر ڈیزائن بھی آ ہی جاتے ہیں. یہ دیکھیں نا ہر کوئی جا کے کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کا ڈیزائن دو مجھے. اس کا مطلب کسٹمر کی بارگیننگ پاور زیادہ ہوئی، جس کی وجہ سے ورائٹی آف پروڈکٹس زیادہ ہوئے. اب اس جیسا ملنا مشکل ہے، اس جیسا ملنا مشکل ہے. تو جو ہے اس کی قیمت لگوانا آسان ہے، جو نہیں ہے اس کی قیمت ڈٹرمن کرنا مشکل ہے. اس لیے کہہ رہا ہے کہ فیئر ویلیو ڈٹرمن کرنا آسان ہے، ریپلیسمنٹ کاسٹ ڈٹرمن کرنا مشکل ہے. It is also more reliable than value to the business because market value is more easily verified than, for example, economic value. Economic value کا مطلب جو اس سے مل سکتا ہے. However, it has some serious disadvantages. سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج تو یہی ہے کہ مارکیٹ کے فیکٹرز جو ہیں وہ 100% مارکیٹ ایفیشنسی کو اچیو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ مارکیٹ ہائپوتھیسس ہے، اب اس میں نہیں جاؤں گا، یہ خود اپنی ایک کہانی ہے. ٹھیک ہے. There may not be an active market for some kinds of asset. جیسے کبھی تم لاہور میں نکلے ہو اور تم نے کہا یار آج میں جہازوں کی مارکیٹ پھروں گا، نہیں نا. کبھی تم نے کہا یار آج میرا موڈ آ رہا ہے میں پلانٹس کی مارکیٹ میں پھروں گا، نہیں ملیں گے. تمہارا دل چاہے یار آج میں کرینز کی مارکیٹ میں پھروں گا، نہیں ملے گی. تمہارا دل چاہے کہ میں اسی کی مارکیٹ میں پھروں گا، مل جائے گی. تو سم ٹائم ایسٹس کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ ان کی ایکٹیو مارکیٹ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. رائز جہاز کی مارکیٹ ہے. اب آ جاؤ تھوڑا سا اور آ جاؤ.
بیٹا جب لگا دیا کرو بھی کم از کم اتنا مارجن دیا کرو کہ استاد سنبھل جائے. اس کے اوپر ایک اور ٹھوکے جا رہا ہے انصاری, ریئیکٹ کر یار. There may not be an active market for some kinds of asset where there is no active market. Estimates have to be used and these may not be reliable. یہ جو ویلوور ہوتا ہے نا بیٹا, اور یہ مختلف بیسس کو یوز کرتے ہوئے ویلیو لگا کر دیتا ہے, یہ بھی مختلف ایسٹیمیٹس ہی لگاتا ہے. 100% ریالٹی اس میں بھی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے گا, اندازہ فیوچر ہے اور پریزنٹ حقیقت ہے. اندازہ لگا کے ویلیو لکھنا حقیقت نہیں ہوتی. سم ٹائم آپ جا رہے ہیں, آپ کار کے شو روم سے گزرے, آپ نے کہا یار میری کار بیچنی ہے, کتنے کی لے لو گے؟ اس نے کہا یار بک جائے گی 40 کی. آپ نے آ کے چیک کیا زمین اس پہ OLX وغیرہ پہ, آپ کا ماڈل 40 میں نہیں بک رہا تھا. آپ اس کے پاس گئے, لاؤ یار 40 دے دو, تو وہ کیا کہے گا؟ میں تو ویسی قیمت لگا رہا تھا. اس کا مطلب سم ٹائم جو ویلیو لگتی ہے جب بیچنے جاؤ تو وہ ویلیو پریکٹیکلی ملتی نہیں ہے. ناراض نہ ہونا, کوئی جیولر بیٹھا ہوا, جیولر سے لینے جاؤ تو کوک پلا کے دیتے ہیں, کبھی ضرورت پڑ جائے دینے جاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ 18 کیرٹ لگ رہا ہے جی, آپ کی دکان سے لیا تھا. نہیں میری دکان کا نہیں ہے. مطلب وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ کرنٹ ویلیو اور فیئر ویلیو میں ڈفرنس کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے. Market values can move up and down quite rapidly. This may distort trends in the financial statement and make it difficult for users to assess an entity's performance over. اور ہمارے پاکستانیوں سے علاوہ اس بات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جانے پہ جائے تو ہو سکتا ہے 1000 پر kg پہ چلے جائے چکن, گرائیں گے اگر ان کا کوئی فائدہ ہوا تو ہو سکتا ہے 80 روپے پہ لے جائے. کیا کہہ دیں گے؟ برڈ فلو آیا ہوا ہے آج کل چکن میں, لوگ کھانا چھوڑ دیں گے, ریٹ کیا آ جائے گا؟ نیچے آ جائے گا. جی کس چیز میں؟ یہ نہیں سمجھاؤں گا, بہت ٹیکنیکل چیز ہے. CDOs یہ CA فائنل کی چیز ہے, لیکن اب اللہ کا شکر MFA میں آ گئی ہے. آپ کو عدنان رشید صاحب جب ٹاکسک ایسڈ سکھائیں گے تو پھر بتائیں گے یہ CDOs کیا ہوتے ہیں. اور 2007, 8 یا 9 میں سٹی بینک اور دنیا کے بڑے بڑے بینک کیوں ڈیفالٹ کر گئے, کیوں کرنچ آیا اور سارا کچھ جو ہے وہ ڈیزاسٹر میں چلا گیا, وہ جب آپ کو MFA میں ٹاکسک ایسڈ سکھائیں گے تو اس وقت بتائیں گے. ابھی میں بتاؤں گا تو میں بولتا رہوں گا, آپ کے دماغ کے اندر بات نہیں آئے گی کیونکہ یہ تھوڑی اوپر کی چیز ہے. کون سا لازمی بات ہے جب آپ او بھائی یاد کرو امپیئرمنٹ لاس, یاد کرو ریکوریبل اماؤنٹ, یاد کرو ویلیو ان یوز, یاد کرو آج کھڑے ہو کے فیوچر کی سیلنگ پرائس, فیوچر کی مٹیریل لیبر کاسٹ لے رہا ہوں. تو جب وہ ساری فیوچر کے ایسٹیمیٹس ہیں تو ان سے جو ویلیو آئے گی وہ بھی ایسٹیمیٹڈ ہوگی, اوپر بھی جا سکتی ہے اور نیچے بھی جا سکتی ہے. اس لیے سائیکل والا سائیکل کے پیسے اکٹھے کرتا ہے, سائیکل لینے جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سائیکل بائک جتنی قیمت کی ہو گئی. وہ بائک کے پیسے اکٹھے کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ بائک کی پرائس کار جتنی ہو گئی. اینڈ میں وہ کیا کہتا ہے؟ میں چنگچی پہ ہی چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ والیٹیلیٹی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اس دن میں دیکھ رہا تھا انالیسس, تقریباً پچھلے ایک سال میں 48% جو ہے وہ پرائسز انفلیشن ہوئی ہے. 48 ٹھیک ہے بھائی. پراپرٹی میں اس لیے نہیں ہوئی ہے کیونکہ پاکستان میں اب پراپرٹی لوگ کم خرید رہے ہیں انسرٹینٹی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کانسیپٹس آف کیپٹل اینڈ کیپٹل مینٹیننس, اس کو بھی بعد میں کرواؤں گا, آگے چلیں. خوش نہیں ہونا, خوش نہیں ہونا, خوشی تم پہ حرام ہو گئی ہے 40 دنوں کے لیے. پاس پیپر اوپن کرو. ہیلو, اب ایک پاس پیپر کروانے لگا ہوں جو پچھلی ہی اٹیمپٹ میں آیا ہے. اس میں سے جتنا پڑھا دیا ہے اتنا ابھی سالو کر لیں گے, باقی بعد میں سالو کریں گے. کریں بھائی, پڑھیں بھائی. آٹم 22, کویشچن نمبر 1, کتنے مارکس؟ 7 مارکس. Identify whether each of the above statement is true or false. Give reasons for statements identified as false.
اگر آپ فالس کہہ رہے ہیں تو کیوں فالس ہے, ریزن بھی بتائیں. اس لیے وہ جو آپ نے سوچا تھا نا کویشچن پڑھ کے ٹریو فالس کاپی ادھر کر دیں گے, سامنے 6/6 آئی ہوگی, دیکھ لیں گے ٹی ہے یا ایف ہے. اس نے آگے اسی لیے ریزنز مانگی ہیں, وہ اپنے بچوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے بھائی جان, پڑھیں جلدی سے. سارا نہیں سالو ہوگا, ابھی سارا سالو نہیں ہوگا. جہاں پر کیپٹل مینٹیننس یا فائنینشیل مینٹیننس آ رہی ہو اسے چھوڑ کے باقی ٹرائی کرتے ہیں. فرسٹ چھوڑ دیجئے, سیکنڈ ابھی چھوڑ دیں, سیکنڈ ابھی کرواؤں گا, ابھی چھوڑ دیں. تھرڈ, income represents all increases in assets or decreases in liabilities that result in increase in equity. Intro. Income is increase in assets or decrease in liability except contribution from the equity holders. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ all increases. نہیں, جا کے بک دیکھنا, وہاں پر بھی انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ all increases نہیں. کیسے؟ کیش اپ ہو گیا لیکن آنر کیپٹل لے کر آیا, اب ہم یہ نہیں کہیں گے یہ انکم ہے. کیش ڈیکریز ہو گیا لیکن آنر لے کر گیا, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمیں لاس ہوا, ہم یہ کہیں گے یہ ڈرائنگز ہوئیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ فالس ہے, یہ فالس ہے. تھرڈ بھائی جان پتہ چل گیا, سارے ٹریو نہیں ہوتے. لکھو بھائی, تھرڈ میں all increases are not income. اگر انکریز ڈیو ٹو, بھائی انکریز ڈیو ٹو بولیں بھائی, انکریز ڈیو ٹو کیپٹل یا ڈیکریز ڈیو ٹو ڈرائنگز ہو رہا ہے تو وہ کنسیڈر نہیں ہوگا, اس لیے آل کا ورڈ جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے. اگر وہ کہہ دیتا ہے ایکسیپٹ آنرس کنٹریبیوشن یا آنرس ویڈرال, پھر ٹریو ہو جاتا, ابھی فالس ہے. کل ہی پڑھایا ہے, ایک کا درد اس سے پوچھو جو 49 پہ کبھی رہا ہو. To be a perfectly faithful representation, a depiction would have 3 characteristics. It would be complete, relevant and verifiable. Where is neutral? اس کا مطلب یہ فالس ہے. کون سے 3 ہیں؟ کمپلیٹ, نیوٹرل, اس کا مطلب یہاں ریلیونٹ جو ہے وہ غلط آیا ہے, فالس ہے. 2 نمبر آگے آگے آ جاؤ. ان ویلیو ان یوز میتھڈ, امپیئرمنٹ آف ایسٹس. ویلیو ان یوز میں assets are measured at the amount that would be paid to purchase the same or a similar asset currently. نہیں سر, وہاں تو خریدنے کی بات ہی نہیں ہو رہی. آپ نے فارمیٹ میں کہا تھا ویلیو ان یوز کے آخری سال میں ایسٹ کی ڈسپوزل ویلیو لینی ہے, یعنی جتنے پر بک جائے گا. تو یہاں تو کہہ رہے جتنے پر خرید لیا جائے گا. نہیں سر, یہ ویلیو ان یوز کا فارمیٹ نہیں کہتا. اب یار انصاری, اتنی باریکی میں ہم کیسے یاد رکھیں یار؟ اور بھائی بس یہی خوبصورتی ہے, یہی بدصورتی ہے سی اے کی, چھوڑ کچھ نہیں سکتے. آ گیا اس دن ذہن میں یاد تو خوبصورت ہو جاؤ گے, اور نہ آیا یاد تو بدصورت تو ہو ہی. ٹھیک ہے بھائی, اس لیے پلیز ذرا دھیان سے سارے کام کریں. کتنے نمبر آ گئے؟ 3 آ گئے, 3 آ گئے. آگے میں اپنی بات کر رہا ہوں. کرنٹ کاسٹ اینڈ فیئر ویلیو آر ایگزٹ ویلیوز. او نہیں سر جی, کرنٹ ویلیو ان ویلیو ہے, ہاں جی, فیئر ویلیو ایگزٹ ویلیو ہے. اوکے ہو گیا. کتنے آ گئے؟ 4. ٹوٹل کتنے تھے؟ 7. پاس ہونے کے لیے 3.5. اب یہ واحد کویشچن تھا جو پچھلی اٹیمپٹ میں بچوں کو لگا کہ سر اس پہ ہماری وہ گرپ نہیں تھی. اس کی ریزن سر نے پڑھا دیا, ٹھیک ہے, اب ہم دیکھیں گے, اگر ٹائم ملا تو انصاری دیکھ لیں گے, نہیں تو تو جانو تیرا کام جانے. تو نے پورا پڑھانا ہے,
آج کے بچے کی سائیکی کیا ہے؟ سر جی آپ نے پورا پڑھانا ہے، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، اللہ آپ کے حال پہ. چلو 5واں نمبر لیتا ہوں. ریکوائرمنٹس آف اے اسٹینڈرڈ اوور رائڈز دا ریکوائرمنٹ آف کنسیپچوئل فریم ورک. یہ ٹریو ہے بھائی، بک میں لکھا ہوا ہے ٹریو ہے. اب کتنے رہ گئے؟ 1 2 3 4 ہو گئے. اب یہ آ جائے. In times of rising prices, profits will be overstated and assets will be understated when financial statements are prepared on the basis of historical costs. کیوں آپ یہ کہہ رہے ہو؟ اچھا یہ تو آپ فالس ہے، ٹریو ہے. یہ ٹریو ہے. کیسے؟ جتنی آپ کے ایسٹس ہوں گے اگر آپ ان کو پرانی ویلیو پہ رکھیں گے اور ری ویلیو نہیں کریں گے تو آج تو ان کی ویلیو کیا ہو چکی؟ اپ ہو چکی. لیکن آپ انہیں پرانی ویلیو پہ رکھ کے کیا کر رہے ہو؟ انڈر اسٹیٹ کر رہے ہو. اور پروفٹس آپ کے کیا ہو رہے ہیں؟ اوور اسٹیٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ جتنی ریسنٹ پرائسز ہوں گی اتنے آپ کے پروفٹس کیا ہو رہے ہوں گے؟ اپ ہو رہے ہوں گے. سیلز کی پرائس اپ ہوگی، مٹیریل لیبر کی بھی اپ ہوگی، لیکن سیلز زیادہ ہوتی ہے اور کاسٹ کم ہوتی ہے. کیونکہ اس نے بات کس کی ہے کہ پروفٹس آئے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے سیل زیادہ ہے، کاسٹ کم ہے. سیل زیادہ ہے تو سیلنگ پرائس ہائی ہے، کاسٹ ویلیو کم ہے. پروفٹ کیا ہو گئے؟ اوور اسٹیٹ ہو گئے. جب بیلنس شیٹ بنانے لگا تو ایسٹ جو ماضی میں خریدے تھے وہ سستے خریدے تھے، تو بیلنس شیٹ میں کون سی کاسٹ آ رہی ہے؟ ہسٹوریکل کاسٹ. ایسٹس کیا ہو گئے؟ انڈر اسٹیٹ ہو گئے. کتنے رہ گئے؟ 1 اور 1 2. جائیں جی واپس بک پہ. بس یہ واپس لائیں، واپس بزرگوں. نہیں میری جان اسٹارٹ سے کیوں؟ آپ کو میں اتنا بے وقوف لگتا ہوں؟ آگے کر دیں تھوڑا سا. بس. کانسیپٹس آف کیپٹل اینڈ کیپٹل مینٹیننس. آج کے لیے بچوں اتنا ہی ہے کانسیپٹ. انشاءاللہ پھر کسی وقت کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.